الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی اللہم فقہنا فی الدین رب زدنی علما اللہم انا نسألک علما نافعا رزقا طیبا وعملا متقبلا اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی وزدنی علما آمین ثم آمین۔ سورہ جمعہ مدنی صورت ہے، اس میں 2 رکوعات اور 11 آیات ہیں۔ اس کا نام اس حوالے سے سورہ جمعہ رکھا گیا کہ اس کے اندر سورہ جمعہ کے دن کے لیے، جمعے کی نماز کے لیے احکامات جو ہیں وہ دیے گئے ہیں، تو اس حوالے سے اس کا نام سورہ جمعہ رکھا گیا ہے۔ اور اس کا زمانہ نزول 2 حصوں پر مشتمل ہے۔ پہلا رکوع جو ہے وہ نازل ہوا ہے 7 ہجری میں، جب غزوہ فتح خیبر کا معاملہ ہوتا ہے، اس کے آس پاس ہی اس کو نازل کیا گیا۔ لیکن جو دوسرا رکوع ہے وہ پہلے نازل ہوا تھا، اور وہ جب مسلمان مدینہ ہجرت کر کے گئے تھے تو اس کے بعد ہی اس رکوع کو نازل کیا گیا تھا، کیونکہ ہمیں حضرت ابو ہریرہ کی روایت سے اس بات کا علم ہوتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا، بخاری، مسلم، ترمذی، نسائی اور ابن جریر میں ان کی روایت آتی ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے کہ جب یہ آیات نازل ہوئیں، اور حضرت ابو ہریرہ نے جو اسلام قبول کیا تھا وہ تاریخ سے اور روایات سے ثابت ہے کہ صلح حدیبیہ کے بعد اور فتح خیبر سے پہلے وہ ایمان لے کر آئے تھے، اور یعنی حضرت ابو ہریرہ کا قبول اسلام کب ہوا؟ فتح خیبر سے، یا خیبر کا جو غزوہ ہوا تھا اس سے پہلے۔ تو یہ روایت ان کی ہی طرف سے مل رہی ہے، اس حوالے سے وہ اسلام قبول کر چکے تھے۔ تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ اتنی دیر کے بعد اسلام قبول کرتے ہیں، جب 7 ہجری میں فتح خیبر ہوتی ہے، تو 7 ہجری میں تو تقریباً 20 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مبعوث ہوئے ہو چکے ہیں۔ اتنا لیٹ انہوں نے اسلام قبول کیا، اور پھر بھی ان سے ہمیں اتنی زیادہ حدیث مروی ہیں، کتنی روایات ہم پڑھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کہ وہ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہوتی ہیں۔ تقریباً ان کی جو تعداد آتی ہے، جتنی روایات ان سے مروی آتی ہے، وہ 5374 احادیث ان سے مروی آتی ہیں، جن میں سے 325 احادیث متفق علیہ ہیں، یعنی بخاری میں بھی ہے اور مسلم میں بھی ہے، اور اس کے علاوہ 79 بخاری میں اور 93 مسلم میں مفرد احادیث بھی موجود ہیں۔ اتنی احادیث کا خزانہ اتنی بعد میں آنے والے صحابی رسول سے مروی اور ہم تک پہنچتا ہے، کتنی سوچنے کا مقام ہے نا، کتنا انسان کے لیے انکریجنگ ہے یہ بات کہ کئی دفعہ بہت دیر میں آنے والے افراد بھی جو ہے وہ دین کی دوڑ میں پہلے آنے والوں سے کتنا آگے نکل جاتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ اتنی دیر میں آتے ہیں اور اتنی آگے نکل جاتے ہیں کہ اتنی احادیث تو حضرت ابو بکر سے بھی نہیں ہم تک پہنچی، حضرت عمر سے بھی نہیں پہنچی، حضرت علی سے بھی نہیں پہنچی، لیکن ان سے ہمیں اتنی زیادہ احادیث کا خزانہ مل جاتا ہے۔ تو میرے اور آپ کے لیے یہاں پہ کیا اصول ہے؟ اصول یہ ہے کہ کبھی بھی ملال نہ کیا کریں کہ اب تو اتنی عمر گزر گئی ہے، اب میں دین کی طرف آؤں گی تو اب میں کیا کر سکتی ہوں بھلا، اب تو میرے سے کچھ بھی نہیں ہوگا، اب تو میں کچھ کر بھی نہیں سکوں گی، میرے سے اتنا لوگ پہلے آ کر اور کیا سے کیا کر کے چلے گئے۔ ایسی بات نہیں ہے، ہمیں حضرت ابو ہریرہ سے بہت زیادہ قوت ملتی ہے، اور صرف حضرت ابو ہریرہ سے ہی نہیں، حضرت خالد بن ولید ان کا بھی ایسے ہی معاملہ ہوا، وہ بھی تقریباً اسی کے آس پاس کے زمانے میں صلح حدیبیہ کے قریب ہی جو ہے وہ ایمان لے کر آئے تھے، اور انہوں نے بھی کس طرح سیف اللہ بن کے دکھایا، اور کتنی
کتنی جنگوں میں انہوں نے پھر اس کے بعد شمولیت حاصل کی اور اس کے بعد ان کی پریزنس تو اس بات کی گارنٹی ہوتی تھی کہ جہاں حضرت خالد بن ولید شامل ہوں گے تو وہ اس لشکر کو تو ضرور ہی فتح یاب کیا جائے گا. اور پھر حضرت عمر کے دور میں حضرت عمر کو جب یہ معلوم ہوا کہ لوگوں کا توکل اللہ سے ہٹ کے حضرت خالد بن ولید کے اوپر آ گیا تو انہوں نے حضرت خالد بن ولید کو سپہ سالار لشکر سے معزول کر دیا اور انہوں نے اپنے آپ کو ایک عام سا سپاہی بن کے جہاد میں شرکت کے لیے بالکل شمولیت میں کوئی آر محسوس نہ کی. یہ بھی انہوں نے کیوں کیا؟ اس لیے کہ ان کا جو وہ تھا نا نظریہ وہ بالکل ٹھیک تھا. ان کے نظریے میں کیا تھا؟ شہادت مطلوب مقصود مومن. ان کو کوئی دنیاوی کوئی عزت عہدہ مرتبہ نہیں چاہیے تھا. وہ تو اللہ کے نزدیک سرخرو ہونا چاہتے تھے. وہ تو اللہ کے نزدیک جو ہے عالی مقام پر پہنچنا چاہتے تھے. اصل انسان کا جب فوکس ٹھیک ہوتا ہے نا تو اس کے رویے ٹھیک ہوتے ہیں. چاہے اس کو کوئی دنیاوی عہدہ ملے یا نہ ملے وہ اپنی دوڑ میں لگا رہتا ہے, فاستبقوا الخیرات کرتا رہتا ہے. اور یہ وہ صحابہ کرام تھے جو اتنی بعد میں آئے اور ان کو یہ اتنا احساس سے ندامت تھا کہ وہ تو باقی صحابہ کرام تو ان سے اتنا پہلے اجر کو سمیٹ کے لے گئے. ہم کچھ ایسا کر جائیں کہ ہم بھی اجر میں بازی لے جائیں کسی طرح سے. اور حضرت خالد بن ولید کو تو سیف اللہ کا لقب مل گیا اور حضرت ابو ہریرہ کتنا دین کا خزانہ ہم تک پہنچا گئے کہ اگر وہ نہ ہم تک یہ پہنچاتے تو کتنی ہی روایات جو ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم تک نہ پہنچ پاتی. اور اب جو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ان احادیث سے مستفید ہوگا انشاءاللہ ان سب کا اجر بھی حضرت ابو ہریرہ تک ضروری پہنچے گا. یہ کیا وجہ ہوتی ہے کیوں بعد میں آنے والے آگے نکل جاتے ہیں؟ بیسیکلی احساس ندامت جب انسان کو اندر سے توڑ دیتی ہے. جب انسان واقعی میں کسی چیز پر اندر سے پشیمان ہو جائے, اندر سے اس کے اندر ایک گلٹ کی فیلنگ آ جائے کہ یہ میں نے بہت بڑی غلطی کر دی, اب اس غلطی کا کوئی نہ کوئی سد باب کرنا ہے. تو جب اس سد باب کو کرنے کے لیے وہ ٹھان لیتا ہے, اپنی نیت کو پکڑ لیتا ہے اور اپنی نیت کو فوکس کر کے اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے خالص کر لیتا ہے, تو پھر ہی وہ دوڑ میں آگے نکلتا ہے. اللہ ہمیں بھی ایسے ہی آگے نکل جانے والے لوگوں میں شامل فرمائے. کبھی بھی بات میں آنے پر ملال نہیں کرنا چاہیے کہ مجھے تو اتنا ٹائم گزر گیا اور میری زندگی کا اتنا وقت نکل گیا. ضرور ماضی کے وقت کے اوپر اللہ تعالیٰ سے استغفار کرنی چاہیے, لیکن ساتھ ساتھ اپنے اندر جھانک کر دیکھنا چاہیے, اپنی صلاحیتوں کا محاسبہ کرنا چاہیے, اپنی صلاحیتوں کو پہ غور و فکر کرنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ میری کون سی ایسی کوالٹی ہے کہ جس کو میں دین کی خدمت کے لیے استعمال کر سکتی ہوں. اور یقین مانیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر انسان کو کوالٹیز کے ساتھ پیدا کیا ہے. کسی کے اندر بولنے کی کوالٹی ہوتی ہے, کسی کے اندر لکھنے کی ہوتی ہے, کوئی جو ہے وہ خوشخوان ہوتا ہے, کوئی کسی کے اندر شاعری کی کوالٹی ہوتی ہے, کسی کے اندر مال خرچ کرنے کی کوالٹی ہوتی ہے, کوئی بہت زیادہ محبت سے پیار بھرے انداز میں لوگوں کی خدمت کر سکتا ہے. تو ہر طرح کی کوالٹی اللہ نے انسان کو دے کے بھیجا ہے. اپنا اپنا محاسبہ کرنا ہے, ٹٹولنا ہے کہ میرے اندر ایسی کون سی کوالٹی ہے جس کو استعمال کر کے میں دین کی خدمت کا کام کر سکتی ہوں, اللہ کی دین کی خدمت, اللہ کے بندوں کی خدمت. تو کون سا ایسا عمل ہے؟ اپنا اپنا محاسبہ کرنا اور اپنا اپنا جائزہ لینا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ یقیناً آپ کو کسی ایسی ضروری کوالٹی آپ کی دکھائے گا جو آپ دین کی خدمت کے لیے استعمال کر کے اور اس کو اپنے لیے صدقہ جاریہ بنا سکتے ہیں اور دین میں بہت زیادہ کام کر سکتے ہیں. وہ بہت زیادہ کانفیڈنٹ ہوتا ہے. کوئی ڈفرینٹ قسم کی اللہ تعالیٰ نے کوالٹیز دی ہوئی ہے انسان کو. دنیا کو حاصل کرنے کے بجائے ان کوالٹیز کا فوکس اللہ کے لیے رکھیں, آخرت کو بنانے کے لیے رکھیں. دنیا تو مل ہی جائے گی, جو ملنی ہے ہمارا مقدر ہے, جتنا اللہ نے دینا ہے وہ تو ملے گا ہی ملے گا, لیکن اس کوالٹی کو یا ان کوالٹیز کو اللہ کے لیے اور آخرت کے لیے استعمال کرنا ہی بہترین طریقہ ہے. اور پیچھے جو ہم نے
پچھلی سورہ الصف پڑھی تھی، اس میں ہم نے کیا پڑھا تھا کہ تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون باموالہم وانفسہم. یہی تو وہ تجارت تھی جو مومن اللہ تعالیٰ سے کرتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے کے بعد اپنی جان و مال سے جہاد کرتے ہیں اللہ کی راہ میں. تو ہم نے ان کوالٹیز کو اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے استعمال کرنا ہے. اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرما دے. اب حضرت ابو ہریرہ نے بھی بالکل اسی طرح کا معاملہ کیا کہ وہ جب ان کو معلوم ہو گیا تھا کہ میں تو اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہوں اور اللہ کے رسول سے محبت اور اللہ کے دین کو حاصل کرنے کا شوق اور طلب اور تڑپ ان کے اندر اتنی تھی کہ انہوں نے سب کچھ چھوڑ دیا، اپنا گھر بار ہر چیز چھوڑ دی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے ان کی خدمت میں ہی بیٹھ گئے اور اصحاب صفہ میں شامل ہو گئے. حضرت طفیل بن عمرو الدوسی کی کوششوں سے یہ اسلام قبول کیا تھا انہوں نے. حضرت طفیل بن عمرو الدوسی دوست قبیلے کے سردار تھے. وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے اسلام قبول کر کے گئے اور واپس جب گئے تو انہوں نے اپنی پوری کی پوری قوم کو اسلام کی طرف قائل کرنے کی کوشش کی، لیکن کوئی بھی اسلام نہ لے کر آیا ہو اور صرف حضرت ابو ہریرہ اسلام قبول کرتے ہیں. اور ابو ہریرہ نے جو اسلام قبول کیا تو ان کی والدہ نے بھی نہیں کیا، حالانکہ ان کو اپنی والدہ سے بہت محبت تھی اور یہ شدید خواہش رکھتے تھے کہ میری والدہ بھی اسلام قبول کر لے. لیکن جب بھی وہ ان سے کوئی بات کرنے لگتے وہ آگے سے اتنا جلی کٹی سناتی کہ بیچارے تڑپ جاتے. آخرکار انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کے اپنے آپ کو وقف کر دیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دین کی جو تعلیم کا معاملہ کرنے لگے. ایک مرتبہ یہ ہوا کہ جب آپ ایک چیز کرتے ہیں تو ظاہر اس میں مشکلات بھی آتی ہیں، پریشانیاں بھی آتی ہیں. گھر والے گھر بار کچھ بھی ان کے پاس نہیں تھا، وہ بھوک بھی برداشت کرتے، وہ تکلیفیں بھی کاٹتے، وہ سب چیزیں کرتے، لیکن بس دین حاصل کرنے کی طلب اور تڑپ ان کو کچھ بہت ہی زیادہ تھی. لیکن بھول بھی چاہتے تھے. اب ظاہر ہے کچھ لوگ جو ہے وہ حافظے کے ہر کوئی اتنا تیز تو نہیں ہوتا. ایک مرتبہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح سے دعا کے لیے کہا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے کہا کہ یہ فرمایا، صحیح بخاری میں ہی آتی ہے، حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ سے بہت سی باتیں سنتا ہوں مگر بھول جاتا ہوں. تو آپ نے فرمایا کہ اپنی چادر پھیلاؤ. میں نے اپنی چادر پھیلا دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھوں کی چلو بنائی اور میری چادر میں ڈال دی. یعنی کہ کچھ اس میں پڑھ کے شاید پھونکا یا ایسے مٹھی سی بنا کے اور اس میں چادر میں ڈالنے کا اشارہ کیا اور فرمایا کہ چادر کو لپیٹ لو. میں نے چادر کو اپنے بدن پر لپیٹ لیا. پھر اس کے بعد میں کوئی چیز بھی نہیں بھولا. ان کی طلب اور تڑپ کو دیکھ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسا عمل کیا تھا کہ ان کو ایک تسلی اور تقویت ہو جائے کہ اب تم کچھ نہیں بھولو گے. اور واقعی میں ایسے ہی ہوا. یہ صرف اور صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے شوق کو دیکھ کر ایسے کیا تھا. اور آپ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے علم کے 2 برتن یاد کر لیے ہیں. ایک کو میں نے پھیلا دیا ہے یعنی احادیث کا مجموعہ، اور دوسرا برتن اگر میں پھیلاؤں تو میرا یہ نرخرا کاٹ دیا جائے. حضرت امام ابو بخاری نے فرمایا کہ بلغوم سے مراد وہ نرخرا ہے جس سے کھانا اترتا ہے. اب یہ اس میں سے کون سا علم ہے یہ تو ظاہر ہے انہوں نے بتایا ہی نہیں. یہ کون سا علم تھا جو انہوں نے حاصل کر لیا تھا اور انہوں نے ہم تک نہیں پہنچایا. بہرحال ان کا معاملہ یہ تھا کہ وہ بہت ہی شدت سے اس دین کو حاصل کرنے کے حریص بھی تھے. اور ان کو ایسا علم پھر آیا کہ حافظہ اتنا تیز ہو گیا کہ جب وہ بعد میں احادیث بیان کیا کرتے تھے تو اتنے حوالوں سے بیان کرتے تھے کہ لوگوں کو شک ہونے لگتا تھا کہ یہ شاید اپنی ہی طرف سے کچھ ملاوٹ کر کے حافظ کی احادیث بیان کرتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے بعد مروان بن حکم کا دور آیا تو اس نے ان کو بلایا اور ان سے احادیث سنانے کے لیے کہا اور ساتھ ہی ایک کاتب کو ایک تخت کے نیچے چھپا کر بٹھا دیا اور کہا کہ جب یہ سناتے جائیں گے تو تم لکھتے جانا. تو یہ جب احادیث سناتے گئے تو وہ کاتب سب کچھ لکھتا گیا. اس کے بعد اگلے سال انہوں نے پھر ایسے ہی کیا.
مروان بن حکم نے دوبارہ ان کو بلایا اور وہ کاتب کو بلایا اور کہا کہ وہی کام کرو. یہ حدیث سناتے گئے اور کاتب لکھتا گیا، اور جس آرڈر میں ان کو یاد تھی، جس حوالوں کے ساتھ یاد تھی، انہوں نے بالکل اسی انداز میں انہی حوالوں کے ساتھ بتایا، ذرا سی بھی کوئی کمی بیشی نہ ہوئی. اتنا زبردست ان کا حافظہ تھا. اور باقاعدہ طور پر یہ پوری احادیث جو ان سے مروی ہے، اسی وجہ سے ہمیں متفق علیہ حدیث کا بہت سارا مجموعہ ان کے ذریعے سے ملتا ہے. اور ہر حدیث کے حوالے سے اتنے زیادہ محتاط تھے کہ ایک مرتبہ انہوں نے 3 لوگوں کا واقعہ جو ہے وہ سنانا جو تھا نا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سے مطلب ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ قیامت کے دن 3 لوگوں کا مقدمہ اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کیا جائے گا، اور جس میں سے ایک عالم ہوگا، ایک سخی ہوگا اور ایک شہید ہوگا. تو جب یہ سنانے لگے تو جب عالم کی کہنے کی بات آئی تو یہ بے ہوش ہو کر گر گئے. 4 مرتبہ ان کے ساتھ ایسے ہی معاملہ ہوا، اور پھر کہیں جا کے انہوں نے یہ وہ حدیث پوری سنائی کہ عالم کو پیش کیا جائے گا اور وہی کہے گا کہ مجھے تو نے علم دیا تھا اور میں صبح شام لوگوں میں وہ علم پھیلاتا تھا. اور یہ بات کہتے کہتے جو ہے وہ بے ہوش ہو جاتے تھے کہ اللہ تعالیٰ اس عالم کو کہے گا کہ لے جاؤ اس کو گھسیٹتے ہوئے جا کے جہنم میں ڈال دو، کیونکہ تو اس لیے علم سکھاتا تھا تاکہ لوگ تجھے عالم کہیں. تو بس وہ دنیاوی کوئی نہ کوئی بات میرے اندر نہ آ جائے، دنیاوی کوئی عزت اور مرتبہ حاصل کرنے کی خواہش یا کوئی فیلنگ بھی میرے اندر نہ آ جائے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں بھی انہی لوگوں میں شامل ہو جاؤں جن کو اللہ تعالیٰ جہنم رسید کر دے گا. تو یہ ان کو ایک خوف بھی تھا کہ میرے سے کوئی غلطی نہ ہو جائے یا میرے اندر کوئی دنیاوی نام اور مرتبہ حاصل کرنے کا معاملہ نہ آ جائے. بہرحال بہت خوبصورت رویے ہمیں حضرت ابو ہریرہ کے حوالے سے ملتے ہیں. چلیں اس سورت کو شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم. وہ تسبیح کی ہے واسطے اللہ کے، ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ بھی زمین میں آسمانوں میں ہے اور جو کچھ بھی زمین میں ہے. یعنی ہر چیز اللہ کی تسبیح کر رہی ہے، جو آسمانوں میں ہے، جو زمین میں ہے. کیوں تسبیح کر رہی ہے؟ الملک القدوس العزیز الحکیم، کیونکہ اللہ ہی مالک ہے، اللہ ہی پاک ہے، اللہ ہی زبردست ہے اور اللہ ہی حکمت والا ہے. جو چیز دنیا میں ہے، آسمان میں ہے، زمین میں ہے، تمام اس مالک کی جو بہت زیادہ قدوس ہے، بہت ہی زیادہ پاک ہے اور بہت ہی زبردست ہے، حکمت والا ہے، وہی اس قابل ہے کہ اسی کی تعریف بیان کی جائے، اسی کی تسبیح کی جائے. لہذا ہر چیز اللہ کی تسبیح، باقی بڑائی بیان کر رہی ہے. اللہ حکیم رب ہمیں بھی اپنی تسبیح کو ایسے ہی بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمیں ایسا تسبیح کرنے کا طریقہ سکھا دے جس طرح اس نے اپنے لیے پسند کیا ہے. اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک الکریم وعظیم سلطانک. هو الذی بعث فی الامیین، وہ ذات ہے، وہ کتنی زبردست ہے، کتنی حکمتوں بھر سے لبریز وہ ذات ہے، کتنی پاک اور کتنی بادشاہت رکھتی ہے. اس ذات نے کیا کیا؟ بعث فی الامیین، اس نے اٹھا کھڑا کیا امیوں میں سے کس کو اٹھا کھڑا کیا؟ رسولا منہم، ایک رسول انہی میں سے. یہ اللہ تعالیٰ کا احسان بھی تھا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ایک رحمت اور فضیلت کا معاملہ بھی تھا، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کے نتیجے میں اور قبولیت دعا کے طور پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس دعا کے 2500 سال کے بعد ان کی اس دعا کو قبولیت کا شرف بخشا. تو لہٰذا جو انہوں نے دعا کی تھی، کون سی دعا کی تھی؟ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم. جب وہ خانہ کعبہ کی دیواریں اٹھاتے جا رہے تھے تو انہوں نے کیا دعا کی تھی؟ قرآن میں ہم پڑھ کے آ چکے ہیں کہ اللہ اس قوم کے اندر سے ایک ایسا رسول اٹھانا جو یتلو علیہم آیاتکا، جو تیری آیات پڑھ کے ان کو سنائے. تو وہ 4 نکاتی طریقے کا کام کرنے والا ایک رسول ان کی قوم میں سے اٹھانا
جو اس وقت انہوں نے دعا کی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے گھر کو تعمیر کرتے ہوئے 2500 سال گزر جاتے ہیں. حضرت اسماعیل علیہ السلام کے علاوہ اس قوم کے اندر کوئی نبی نہیں آیا، لیکن اللہ سے کی ہوئی دعا 2500 سال کے بعد قبول ہوتی ہے. کبھی بھی انسان کو جلد بازی نہیں کرنی چاہیے کہ میری دعا قبول کیوں نہیں ہو رہی، قبول نہیں ہو رہی اور پھر میں نے چھوڑ دی دعا مانگنی، اب تو میں دعا ہی نہیں مانگتی کیونکہ قبول تو ہو ہی نہیں رہی. دعا ضرور قبول ہوتی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ حیا والے ہیں اور ان کو خالی ہاتھ لوٹاتے حیا آتی ہے. جب جہاں جب جیسے اللہ چاہتے ہیں تبھی اس دعا کو قبول کرتے ہیں. کچھ دعائیں وہ فوراً قبول کرتے ہیں، کچھ نہیں کرتے، اس کے بدلے میں کچھ اور کرتے ہیں، کچھ بہت عرصے کے بعد کرتے ہیں. وہ رب حکیم ہے، وہ رب زبردست ہے، وہ رب ضرور اپنی حکمت کے ساتھ اپنے فیصلے کرتا ہے. جس وقت اس عرب سرزمین کے اندر ایسے نبی کو اٹھانا مقصود تھا، مطلوب تھا، اللہ نے تبھی اٹھایا. ان کی دعا کہ میرا حبیب، میرا خلیل میرے سے دعا مانگ رہا ہے تو میں فوراً ہی اس سرزمین کے اندر، عرب سرزمین کے اندر خاتم النبیین کو بھیج دوں. اللہ نے ایسا نہیں کیا. جب اللہ کو مطلوب تھا، جب اللہ نے بھیجنا تھا، اللہ نے تبھی بھیجا. اللہ اپنے اس فیصلوں کو کام کرنا، پورا کرنے کے لیے جب چاہتا ہے، جیسے چاہتا ہے، جس وقت چاہتا ہے، جس طرح چاہتا ہے وہ کرتا ہے. ہم اللہ کو کسی چیز کے بارے میں کوشچن بھی نہیں کر سکتے اور ہم اللہ تعالیٰ سے کسی چیز کے بارے میں اعتراض کا طریقہ بھی اختیار نہیں کر سکتے. بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا مانگی تھی، اور وہ دعا کیا مانگی تھی کہ ان امیوں کے اندر سے، اس قوم کے اندر سے ایک رسول اٹھانا جو اس قوم کے اندر سے آئے. تو ایک بات تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ نے جس نبی کو بھی بھیجا اس کی قوم میں ہی بھیجا تھا، اس کی قوم ہی کے فرد کو اٹھایا تھا. یہ نہیں تھا کہ ایک خطے کا نبی اٹھا کے دوسرے خطے میں بھیج دیا جاتا، بلکہ اس قوم کے اندر بھیجا جاتا تھا. کیوں؟ کیونکہ اس قوم کو یعنی کہ جو بھی تبلیغ کا معاملہ کیا جائے گا، اگر اسی جگہ کے لوگوں کو کے اندر رہ کے کیا جائے گا تو وہ انس اینڈ آؤٹس کو جانتا ہوگا، وہ ان کے پرابلمس کو جانتا ہوگا، وہ ان کی کوالٹیز سے واقف ہوگا، وہ ان کے طور طریقوں سے واقف ہوگا، تو وہ ان کو ان کے انداز میں اس بات کو اچھی طرح سے سمجھا سکے گا، پلس انہی کی زبان میں سمجھا سکے گا. لہٰذا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو باقی دوسرے انبیاء وغیرہ تھے ان کو انہی کے قوم میں بھیجا تھا. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب بھیجا تو ان کو عبرانی زبان میں تورات عطا فرمائی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب اپنی قوم میں آتے ہیں تو اس قوم کی زبان سریانی تھی، پھر یونانی زبان آئی، تو ان کی جو انجیل آئی وہ انہی زبانوں میں آئی، ان کی تورات عبرانی زبان میں آئی. انجیل جو تھی پھر وہ سریانی زبان اور یونانی زبان میں اس کے ترجمے وغیرہ کیے گئے. پھر اس کے بعد جو قرآن پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو مبعوث کیا گیا وہ عربوں کے اندر بھیجا گیا اور عربی زبان میں بھیجا گیا. تو ایسا ہی معاملہ کیا گیا نا. تو اصل میں ہوتا بھی یہی تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیشہ ایسا ہی کرتے تھے کہ جو جب جس جگہ کے لیے ضروری چیز ہوتی تھی اور اس زمانے کے لیے اس زمانے کی زبان ہوتی تھی اور اس زمانے کے لوگوں میں چیز پریویل کر رہی ہوتی تھی، پھر معجزات بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ اسی زبان میں یا اسی دور کے مطابق معجزات بھی بھیجا کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو معجزہ بھیجا گیا وہ کیا بھیجا گیا؟ اس زمانے میں دورہ تھا عربی زبان کا. عربی زبان اپنی فصاحت اور بلاغت کے اعتبار سے اتنی زیادہ جو ہے وہ فصیح و بلیغ زبان ہے کہ عرب اپنے آپ کو اسی لیے عربی کہتے تھے، اور جو نان عرب جو تھے ان کو وہ عجمی کہتے تھے. عجمی کا مطلب ہوتا ہے گونگا، یعنی وہ یہ کہتے تھے کہ جو نان عربز ہیں ان کو اپنی بات کھول کر بیان ہی نہیں کرنا آتی، اس لیے ان کو وہ گونگا کہا کرتے تھے. اتنی فصاحت اور بلاغت تھی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان امیوں کے اندر، دیکھیے اب یہ امی اللہ تعالیٰ یہاں عربیوں کو فرما رہے کہ امی، حالانکہ زبان کی فصاحت اور بلاغت بہت زیادہ ہے، لیکن امی اللہ سبحانہ تعالیٰ کیوں فرما رہے ہیں؟ کیونکہ امی یہ اس لیے تھے کیونکہ یہ نہایت ہی پسماندہ قوم تھی، بالکل پڑھے لکھے نہیں تھے.
امی وہ ہوتا ہے جو مدرسے میں جا کے تعلیم حاصل نہ کیا ہو یا جو لکھنا پڑھنا نہ جانتا ہو. تو یہ بیسیکلی جو عرب کی قوم تھی یہ صحرا نشین تھے, فطرت سے بہت قریب تھے اور جو دنیا کی دوڑ تھی اس سے بہت دور تھے. جو فرسٹ ورلڈ کنٹریز اس زمانے میں تھی, جو سپر پاورز تھی, رومن امپائر تھی, جو ایرانی جو فارس کی حکومت تھی, یہ لوگ بہت زیادہ سپر فلوئنس بھی تھے اور بہت زیادہ پڑھے لکھے ایجوکیٹڈ اور اپنے آپ کو پیپل آف دا بک بھی کہتے تھے اور بہت اپنے آپ کو ریفائنڈ اور کلچر اور پالش سمجھتے تھے. لیکن جو عرب تھے یہ نہ کہیں پڑھنے لکھنے میں آگے تھے, نہ ان کو کچھ آتا تھا, بالکل امی اور جاہل, اجڑ اور گنوار اور بالکل آپ کہہ لیجیے کہ دنیاوی دوڑ میں بالکل ہی پیچھے تھے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے اندر کیوں بھیجا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ ہم سورہ یوسف میں اس بات کو اچھی طرح ڈیٹیل سے پڑھ کر آئے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عربوں کو اور عربی زبان کو کیوں منتخب کیا تھا قرآن پاک کے لیے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجنے کے لیے. میں اب اس کے ریپیٹیشن میں نہیں جاؤں گی, لیکن یہ ان کے اندر ایسی کچھ کوالٹیز تھی جس کی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو امی ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ان کو منتخب کیا تھا. تو گویا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو اس لیے منتخب کیا تھا کہ انہوں نے اپنی ان کوالٹیز کو بروئے کار لا کے قرآن اور سنت کی تعلیم کو لے کر اٹھنا تھا اور اس کو لے کر ساری دنیا کے اوپر پھیلنا تھا. اور اللہ نے پھر ان کی ان کوالٹیز کو استعمال کرنے کے لیے ان کے ہی اندر انہی میں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنا کر مبعوث کیا, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کو اسی چار نکاتی طریقے پر وہی دین کی دعوت اور تبلیغ کا طریقہ اختیار کیا جو ہم 3 دفعہ پہلے بھی پڑھ کے آ چکے ہیں. 4 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طریقے کو قرآن پاک میں بتایا گیا ہے. سورہ بقرہ میں 2 مرتبہ, سورہ 139 آیت اور 151 آیت کے اندر آیا. پھر سورہ آل عمران کی آیت نمبر 164 میں اس کا تذکرہ آیا, اور یہاں پر پھر چوتھی دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طریقے کا یہاں تذکرہ کیا جا رہا ہے. اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وہ ذات ہے, میں وہ ذات ہوں کہ جس نے بھیجا امیوں میں سے ایک رسول انہی میں سے بھیجا. کیوں وہ کیا کرتے تھے؟ یتلو علیہم آیاتہ, وہ اللہ کی آیات کی تلاوت کر کے سناتے تھے. وَيُزَكِّيهِمْ, اور ان کا تزکیہ کرتے تھے. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ, اور ان کو الکتاب یعنی قرآن پاک کی تعلیم دیتے تھے اور حکمت کی باتیں سمجھاتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس 4 نکاتی طریقے سے عمل کر کے دکھایا تو 23 سال کی مدت میں وہ عرب کے جاہل, اجڑ اور گوار جاہل قوم جو اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے, جو بھائی بھائی کے قاتل ہوتے تھے, جن کے خاندانوں میں 100 سال سے جنگ باز چل رہی تھی, وہ قوم کیسی ریفائنڈ اور کلچرڈ اور پالشڈ ہو جاتی ہے, وہ اتنی ایجوکیٹڈ ہو جاتی ہے کہ پھر ساری عرب کیا عجم کے اوپر بھی ان کی حکمرانی ہو جاتی ہے. تو میرے اور آپ کے لیے کیا اصول ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں فرماتے ہیں وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ, اور اس سے پہلے تو تم کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے تھے. اور یہ ان کی گمراہیاں ہی تھی جو میں نے آپ کے سامنے ابھی یہاں انڈیکیٹ کی. تو میرے اور آپ کے لیے پھر اصول کیا ہے کہ اگر ہم اس 4 نکاتی طریقے کو اپنا کر دین کی دعوت اور تبلیغ کا طریقہ اور رویہ اختیار کریں گے, تو جب عرب جیسے لوگ بدل سکتے ہیں, تو آج اگر ہم قرآن کی باقاعدہ تعلیم اور تربیت اور تزکیے کا معاملہ اس 4 نکاتی طریقے سے کریں گے تو آج کیا ہم ان کو بدل نہیں سکتے؟ آج تو ہمارے دلوں میں محبت ہی بڑی ہے. آج تو ہم قرآن پاک سے اور عربی زبان سے محبت بھی بہت رکھتے ہیں. ناموس رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر تو جان بھی قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. وہ لوگ بدل سکتے ہیں جن کے ساتھ جاہدہم بہ جہادا کبیرہ کا معاملہ کیا گیا, اس قرآن کو لے کر جہاد کیا گیا. آج اگر ہم اس قرآن کے ساتھ
اس قوم کے اندر جہاد کریں گے جو مسلمان بھی ہے، جو محبت بھی رکھتی ہے، جو اللہ کو پہچانتی بھی ہے، اللہ کے نبی کی محبت بھی ان کے دلوں میں جو ہے وہ موجود ہے، تو کیا آج لا علمی کے اندھیرے نہیں ہٹیں گے؟ آج یہ جاہلانہ رویے اور طریقے نہیں ہٹ جائیں گے؟ اللہ تعالیٰ ہمیں اس رویے کو اپنا کر اس روشنی کو معاشرے میں پھیلانے کی توفیق عطا فرما کے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس نور کا اجالے سے پوری دنیا کو روشن کرنے میں ہماری مدد فرما دے۔ وآخرین منہم، اور اس کے بعد کے ان میں سے جو دوسرے ہوں گے، لما یلحقوا بہم، جن کو ابھی یہ نہیں پہنچا ہے، یعنی میں اور آپ جو بعد میں آنے والے ہیں، جن تک یہ قرآن نہیں پہنچا تھا ان تک بھی اس قرآن کو پہنچا دیا جائے گا۔ وہ العزیز الحکیم، اور وہ زبردست حکمتوں والا ہے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، جسے چاہتا ہے وہ دیتا ہے۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ بڑا صاحب فضل ہے، عظمت والا ہے۔ اللہ اپنا فضل دیتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ اللہ جس کے لیے فضل اور بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کو دین کا علم اور فہم عطا فرماتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بھی اس دین کا علم اور فہم عطا فرمائے، اور اللہ اس فہم کو آگے پہنچانے کی بھی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تو ہمیں اپنے فضل کے لیے چن لے۔ مثل الذین حملوا التوراۃ، اب جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ اپنے اس فضل کے لیے چن لیتا ہے، اور جن لوگوں کو چن لیا تھا، اور ان کو اللہ تعالیٰ یہاں پہ ایک مثال بتا رہا ہے کہ مثال ان لوگوں کی حملوا التوراۃ، جن کو تورات کا حامل بنایا گیا تھا، یعنی بنی اسرائیل میں سے جن لوگوں کو تورات دی گئی تھی، ان کو تورات سکھائی گئی تھی، انہوں نے پڑھا، سیکھا، سمجھا، مانا، ثم لم يحملوها، پھر اس کے بوجھ کو انہوں نے نہیں اٹھایا، یعنی کہ ان کو تورات کا حامل بنایا گیا تھا، تورات کو انہیں سکھایا گیا، پڑھایا گیا، سمجھایا گیا، ان کو پورا علم قرآن کا تورات کا دیا گیا تھا، لیکن انہوں نے اس کا بوجھ نہیں اٹھایا، یعنی انہوں نے اس کا حق ادا نہیں کیا۔ ان کو یہ اسی لیے تو دیا گیا تھا کہ علم جب ہمارے پاس آتا ہے تو پھر علم ہمارے عمل میں آنا ضروری ہوتا ہے۔ جب تک علم ہمارے عمل میں نہیں آتا وہ علم ہمارے اوپر بوجھ بن کے رہتا ہے، اور جب وہ ہمارے عمل میں آ جاتا ہے تو وہ ہمارے جسم کا حصہ بن جاتا ہے، اور جب وہ علم ہمارے عمل میں آتا ہے تبھی اس علم سے دوسرے مستفید ہو سکتے ہیں، تبھی ہم وہ میگنیٹ بن سکتے ہیں جو لوگوں کو اپنی طرف مائل کرتا ہے، اور پھر قائل خود بخود ہی لوگ ہو جاتے ہیں۔ صرف بول بول کے جو ہے وہ دین نہیں پھیلایا جاتا، دین ہمیشہ سے، ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا کہ دین ہمیشہ سے انسان کے اخلاق سے پھیلا ہے۔ ہمارا دین بزور شمشیر نہیں پھیلایا جاتا اور نہ ہی پھیلا تھا۔ اخلاق میں جب تک نہیں آئے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اخلاقی کا تو جادو چلاتے تھے نا، تو وہ اخلاق کا جادو ہوتا ہے جو انسان کا چلتا ہے، اور وہ آتا تب ہے جب علم ہمارے عمل میں آتا ہے اور ہماری ذات کا حصہ بنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے ہی باعمل علم عطا فرمائے۔ اگر ہم قرآن کا پورا کورس بھی کر لیں اور ہم اس علم کے اوپر عمل پیرا نہیں ہو، اور تو سمجھ لیجئے گا کہ یہ علم ہمارے اوپر ایک بوجھ کی صورت میں ہے۔ اور اگر علم ہمارے پاس آ جائے، اور اگر کوئی ہم سے وہ پوچھے، اس کے بار بار سوال کرے، اور ہم اس کسی دوسرے کو اس علم کو نہ پہنچائیں، تو پھر بھی ہمارے اس کے لیے بھی وعید آتی ہے کہ جس کو کوئی علم دیا گیا اور کسی نے اس علم کی بابت اس سے سوال کیا اور اس نے اس علم کو چھپایا، تو قیامت کے دن اس کے منہ میں آگ کی لگام ڈالی جائے گی۔ تو لہٰذا اس علم کو ہم نے پھر آگے بھی پہنچانا ہے۔ اگر تورات کا علم جن کے پاس آیا تھا انہوں نے اس علم کے ساتھ اس کا حق ادا نہ کیا ان رویوں کے حوالے سے، تو ان کا کیا معاملہ ہوا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کمثل الحمار، ان کی مثال گدھے کی ہے، کسی ہے، یحمل اسفارا، جیسے اس کے اوپر بودے کتابیں لدی ہوں۔ جیسے اس کی مثال کیا ہے؟ اس کی مثال ایک گدھے کی ہے جیسے کہ اس کے اوپر کتابیں لدی ہوئی ہوں۔ بئس مثل القوم الذین کذبوا بآیات اللہ، بری ہے مثال اس قوم کی جنہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلا دیا، اللہ کی آیات کو معلوم کیا
پڑھا جانا، لیکن پھر کیا ہوا، اپنے رویے سے جھٹلا دیا، گویا اس طرح کا رویہ اختیار کیا کہ جیسے انہیں معلوم ہی نہیں ہے کہ وہ کیا پڑھ کر آ گئے یا انہوں نے کون سا علم حاصل کیا تھا۔ تو ان کی مثال اللہ تعالیٰ نے دی ہے کہ کیسی ہے، بہت ہی بری مثال ہے۔ جیسی ان کی مثال یہ ہے کہ جیسے گدھے کے اوپر کتابیں لدی ہوں، واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے، ذرا ٹھہر کر سوچیے، اپنا محاسبہ کریں۔ 28 سے پارے قرآن پاک کے ہم پڑھ چکے ہیں، ہم نے ابھی دورہ قرآن بھی کیا، کتنے دورہ قرآن ہم اٹینڈ بھی کر چکے ہیں، اتنا علم بھی اب آ چکا ہوگا آپ کے پاس۔ کہیں ہماری مثال بھی اسی گدھے کی مانند تو نہیں کہ جس کے اوپر کتابیں لدی ہوں۔ کچھ لوگ ہیں قرآن کا کورس بھی کر چکے ہیں، لیکن ابھی تک قرآن کی بہت سارے احکامات ہمارے علم کے بعد عمل میں نہ آ رہے ہوں۔ کہیں ایسا معاملہ تو نہیں؟ اگر ابھی بھی ایسا معاملہ ہمارے عمل میں کوتاہی کا معاملہ رویہ نظر آ رہا ہے تو سمجھ لیجیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کی مثال ایک گدھے کی سی دی ہے جس کے اوپر کتابوں کا بوجھ لدا ہو۔ اللہ ہمیں اس مثال سے محفوظ فرمائے، اور اللہ ہمیں جتنا بھی علم عطا فرماتا ہے اس علم کو ہمارے لیے نفع بخش بنا دے۔ اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی وزدنی علما۔ تو اب ہمارے اوپر تو بوجھ آتا جا رہا ہے، اس علم کو ہم اپنے اوپر لیتے جا رہے ہیں، لیکن اس علم کو جب تک ہم بوجھ بنا کے رکھیں گے جب تک کہ اس علم کو ہم اپنے عمل میں نہیں ڈھالتے۔ لہٰذا اب کیا کرنا ہے، جتنا علم آتا جائے اس کو عمل میں ڈھالتے چلے جائیں، عمل میں لاتے چلے جائیں۔ عمل میں آتا جائے گا، نکلتا بھی جائے گا، نو پرابلم، آتا جائے، اللہ سے استقامت کی دعا مانگتے جائیں، اور کوشش کریں کہ جتنا علم حاصل کرتے اس پر ضرور ہی عمل کریں۔ تھوڑے عرصے کے بعد ہو سکتا ہے کہ وہ چیز آپ کے اندر سے نکل جائے، دوبارہ سے اس کو ریوائیو کیجئے، دوبارہ سے استقامت کی دعا مانگیے، اور اللہ تعالیٰ سے اسی علم کو، جو دوبارہ سے کئی چیزیں ہوتی ہیں انسان بھول جاتا ہے، اس کو نہیں یاد رہتی، لیکن ان چیزوں کے اوپر جب کنٹینیوسلی ہم عمل کرتے جائیں گے تو ہماری انسٹنکٹ بن جائے گی، اور ہم آٹومیٹکلی اس عمل کو کرتے چلے جائیں گے۔ تو پریکٹس میکس اے مین پرفیکٹ، لہٰذا پریکٹس کرتے جائیں، بار بار ہم کرتے جائیں گے تو انشاءاللہ یہ ہمارے عمل میں جب ڈھلتا جائے گا ہماری شخصیت کا حصہ بنتا جائے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ہدایت یافتہ لوگوں میں شامل فرمائے اور ہمارے عمل میں استقامت بھی نصیب فرماتا جائے۔ قل، ان سے کہہ دیجئے، یا ایھا الذین ھادوا، اے لوگوں جو یہودی بن گئے ہو، ان زعمتم، اگر تم یہ گمان رکھتے ہو یا یہ تم گھمنڈ کرتے ہو، انکم اولیاء للہ، یہ کہ تم اللہ کے ولی ہو، اللہ کے دوست ہو، من دون الناس، لوگوں کے علاوہ، یعنی باقی لوگوں کو چھوڑ کے بس تم ہی اپنے آپ کو اللہ کے ولی اور اللہ کے دوست بنانے کا دعویٰ کرتے ہو، تو پھر فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، تو پھر موت کی تمنا کرو اگر تم سچے ہو۔ یعنی اہل کتاب سے کہیے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر وہ اپنا یہ دعویٰ کرتے ہیں اور اس گھمنڈ میں ہیں کہ وہ ہی اللہ کے ولی ہیں اور باقی کوئی بھی اللہ کا دوست اور ولی نہیں بن سکتا، تو پھر ٹھیک ہے کہ اگر سچے ہیں تو موت کی تمنا کر کے دکھائیں۔ وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا، اور نہیں وہ تمنا کریں گے اس کی کبھی بھی، بما قدمت ایدیہم، ساتھ جو آگے بھیجا ہے ہاتھوں نے ان کے، واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ جانتا ہے ظالموں کو۔ یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ ان سے کہو کہ اگر اپنے اس گمان میں سچے ہیں کہ وہ اللہ کے ولی ہیں اور باقی نہیں ہیں، تو پھر یہ اپنے لیے موت کی تمنا کریں، اور یہ ہرگز بھی موت کی تمنا نہیں کریں گے، کیونکہ جو عمل انہوں نے آگے بھیجے ہیں نا، ان کو ان اعمال کی وجہ سے یہ کبھی بھی مرنا نہیں چاہیں گے۔ اللہ ایسے ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ یہ بات قرآن مجید میں دوسری مرتبہ یہودیوں کو مخاطب کر کے کہی گئی ہے۔ پہلی مرتبہ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا، اور اللہ نے کہا تھا کہ ان سے کہو کہ اگر آخرت کا گھر تمام انسانوں کو چھوڑ کر صرف تمہارے لیے ہی اللہ کے ہاں مخصوص ہے، تو پھر تم موت کی تمنا کرو اگر تم اپنے اس خیال میں سچے ہو، کیونکہ وہ کہتے تھے نا کہ لن تمسنا النار الا ایاما معدودات، تو وہاں پر اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ یہ ہرگز اس کی تمنا نہیں کریں گے اپنے ان کرتوتوں کی وجہ سے جو یہ کر چکے ہیں، اور اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ بلکہ اللہ نے وہاں پر یہ بھی بتایا تھا کہ تمام انسانوں سے بڑھ کر، حتیٰ کہ مشرکین سے بھی بڑھ کر، اگر ان لوگوں کو تم جینے کا حریص پاؤ گے، نہیں سب سے زیادہ تو یہی چاہیں گے
کہ ہمیں زندگی جو ہے وہ ملتی رہے اور ہم مرنا بالکل پسند نہیں کرتے. وہ لوگ مرنا بالکل پسند نہیں کرتے, بلکہ یہ بھی اللہ نے کہہ دیا تھا کہ ان میں سے کوئی تو یہ بھی چاہتا ہے کہ ہزار ہزار برس جیے, حالانکہ وہ لمبی عمر پائے تب بھی اسے یہ چیز عذاب سے اس کا عذاب نہیں پھیر سکتی. اور وہاں پر جب اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتائی تھی نا, تو یہ سورہ بقرہ میں آیا, اور یہ اس وقت کہی گئی تھی جب یہودیوں سے مسلمانوں کی کوئی جنگ نہیں ہوئی تھی. اور سورہ بقرہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سورہ بقرہ بالکل مدنی دور کے اندر شروع میں نازل ہونے والی سورت تھی, اور یہاں پر ابھی کوئی جنگ وغیرہ نہیں ہوئی تھی, اور جنگ نازل ہونے سے پہلے ان کو یہ بات کہی گئی تھی. اور یہاں پر یہ بھی بات دوبارہ اعادہ اس بات کا کیا گیا کہ اب بہت سارے متعدد مار کے پیش آنے کے بعد عرب میں آخری اور قطعی طور پر ان کا جب زور ٹوٹ گیا, اور فتح خیبر سے پہلے میں نے آپ کو بتایا نا کہ پہلا رکوع نازل ہوا تھا, تو اب خیبر میں تو ان کو یقینی فتح حاصل ہو گئی تھی, اور وہ جو بالکل ہی یہودیوں کا آخری قبیلہ تھا وہ بھی وہاں پہ جا کے وہ ان کے اوپر مسلمان غالب آ گئے تھے. تو اب یعنی کہ بتایا گیا کہ دیکھو مشاہدے نے تو یہ بات بتائی ہے کہ تم لوگ یہ کہتے تھے کہ ہم اللہ کے شہید تھے اور ہم اللہ کے ہم دوست ہیں, لیکن اب ہم دیکھیں یہاں پر تو ایسی ہرگز بھی کوئی بات نہیں ہے. جینے کا تو تم لوگوں کو شوق ہے, مسلمانوں کو دیکھ لو کس طرح سینہ سپر ہو کر وہ لڑتے ہیں اور کس طرح وہ آگے آتے ہیں. موت کی تمنا تو مسلمان چاہتے ہیں, کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ اگر وہ مر بھی گئے تو ان کو اللہ تعالیٰ نے آخرت میں شہادت کے درجے پر جب فائز کرنا ہے تو ان کو کون کون سی نعمتوں سے مالا مال کرنا ہے. لہٰذا جو تم اپنے کرتوت کر کے دنیا میں زندگیاں گزارتے رہے ہو نا, وہ کرتوت ہی ایسے ہیں کہ جس کی وجہ سے تم مرنا ہی نہیں چاہتے, تم تو سب سے زیادہ ڈرپوک ہو. تو یہاں گویا اللہ نے یہاں پر بتایا, قل ان سے کہہ دیجئے ان الموت الذی تفرون منہ, یہ جس موت سے تم بھاگتے ہو وہ تو تمہیں آ کر رہے گی, فإنہ ملاقیکم, بس بے شک تم اس سے ضرور ملاقات کرو گے, یعنی کہ وہ تو تمہیں آ کر رہے گی. ثم تردون الی عالم الغیب والشہادۃ, پھر اس کے سامنے تم پیش کیے جاؤ گے جو پوشیدہ اور ظاہر کا جاننے والا ہے. فینبئکم بما کنتم تعملون, بس وہ بتا دے گا تم کو ساتھ جو تم عمل کرتے رہے ہو. تو گویا یہ بات وہاں پہ یہودیوں کو خاص طور سے خطاب کر کے کہی گئی تھی کہ تم اب بھی مان جاؤ, اب بھی سمجھ جاؤ اور اب بھی سدھر جاؤ, لیکن جنہوں نے نہیں ماننا تھا وہ پھر بھی نہ مان کے رہے. یا ایھا الذین آمنو, اے لوگوں جو ایمان لائے. اب یہاں سے دوسرا رکوع شروع ہو رہا ہے مسلمانوں کو اوپر جو نازل کیا گیا جمعے کی فرضیت اور جمعے کے احکامات کے حوالے سے. یا ایھا الذین آمنو, اے لوگوں جو ایمان لائے ہو. ایمان والوں کو مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ, جب پکارا جائے واسطے نماز کے جمعے کے دن, فاسعوا الی ذکر اللہ, بس دوڑو اللہ کے ذکر کی طرف, وذروا البیع, اور چھوڑ دو خرید و فروخت یا تجارت, ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون, یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے اگر تم جانتے ہو. یہ میں نے آپ کو بتایا کہ مدنی دور میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی ہجرت نہیں کر کے آئے تھے, ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں ہی تھے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بھیجنا شروع کر دیا تھا, مدینہ کی طرف ہجرت کروانی شروع کر دی تھی. تو سب سے پہلے مبلغ کس کو بنا کے بھیجا گیا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مصعب بن عمیر کو مبلغ اسلام بنا کے بیعت عقبہ ثانیہ میں جب 75 لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں حج کے موقع پر, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کے ساتھ ان کے ہمراہ حضرت مصعب بن عمیر اور حضرت عبداللہ بن ام مکتوم کو مدینہ میں اپنا نگران, اپنا خلیفہ, اپنا نائب بنا کر بھیجا تھا. گویا مبلغ اسلام بنا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس کو بھیج رہے ہیں؟ حضرت مصعب بن عمیر کو. یاد کر لیجئے کتنا بڑا درجہ ہے جو حضرت مصعب بن عمیر کو یہاں پر ملا. حضرت مصعب بن عمیر میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ شہزادہ مصعب کہلاتے تھے, اور یہ وہ شخص تھے جو اس دور میں بہت امیر کبیر انسان تھے, اور شہزادے کہلاتے تھے کہ یہ امپورٹڈ ساری چیزیں استعمال کیا کرتے تھے, اور ماں
جتنا پیسہ ان کو دیتی تھی وہ سب اپنی گرومنگ کے لیے لگاتے تھے، اور جس طرح یہ مردوں کے آس پاس بنے ہوتے ہیں اس طرح سے یہ اپنی مینیکیور پیڈیکیور، اپنا فیشیل اور اپنی چیزوں میں اور اپنی امپورٹڈ پرفیومز وغیرہ یہ لگایا کرتے تھے۔ یہ جب جہاں سے گزرتے تھے تو خوشبوئیں جو ہیں وہ بتاتی تھی کہ شہزادہ مذہب آ رہے ہیں، اتنی زبردست ان کی پرفیومز ہوتی تھی۔ لیکن جب اسلام کا شوق غالب آ گیا، اللہ کے دین کا شوق ان کے اوپر سما گیا، تو ہر چیز انہوں نے وقف کر دی۔ ماں سے بہت مال ملتا تھا، سارا کا سارا مال لے کے اللہ کے دین کے لیے، اللہ کے نبی کے معاونت کے لیے اپنے مال کو لگاتے ہیں۔ حالانکہ حال یہ ہو جاتا ہے کہ جب ہجرت حبشہ میں ان کو حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کے لیے بھیجا گیا اور یہ واپس وہاں سے جب آتے ہیں تو ان کے بدن کے اوپر صرف ایک چمڑا لپٹا ہوا تھا جس کے اوپر جگہ جگہ سے پھٹا ہوا تھا اور پیبند لگے تھے اور سلائی ہوئی تھی، اور پیروں میں بھی جو ہے جوتے نہیں تھے، خالی ننگے پاؤں، اور سر بھی مٹی سے اٹا ہوا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ اپنی ماں سے بھی بہت محبت کرتے تھے لیکن ماں کے پاس نہیں جاتے، صرف اور صرف دیدار رسول کے مشتاق ہیں۔ نبی کے پاس پہنچتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں کہ اس نے اپنا کیا حال بنا لیا ہے۔ پھر بہرحال یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہی رہتے ہیں اور دین کی اشاعت اور تبلیغ کے لیے بہت زیادہ اپنی جان کھپا دیتے ہیں کہ جب ان کو اللہ تعالیٰ پھر قدردان ہے، اللہ قدر کرنے والا ہے، اللہ کبھی بھی ناقدری نہیں کرتا۔ دین حق میں جب بھی انسان اپنی قربانیاں دیتا ہے، اللہ کو ساری قربانیاں نظر آ رہی تھی۔ جب بیت عقبہ ثانیہ میں یہ 75 افراد کا گروہ آتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ ہمارے ساتھ کسی مبلغ کو بھیجیے کہ وہاں جا کے دین کی تبلیغ کرے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہیں انتخاب کس پر جاتی ہے؟ حضرت مصعب بن عمیر کے اوپر جاتی ہے، اور حضرت مصعب بن عمیر کو ان کے ہمراہ بھیجا جاتا ہے، اور ساتھ عبداللہ بن ام مکتوم جو نابینا تھے اور ان کو بھیجا جاتا ہے۔ ان دونوں کو بھیجا جاتا ہے۔ یہ اتنے بڑے جلیل القدر صحابہ کرام بنتے کہ مدینہ میں دین پہنچانے کا سبب اور وسیلہ حضرت عبداللہ بن ام مکتوم بنتے اور یہ مصعب بن عمیر بنتے۔ جب یہ وہاں پر موجود ہیں تو پھر ان کی کوششوں سے مدینہ کے لوگ اسلام قبول کرتے ہیں۔ بہرحال اب جتنے لوگ مدینہ میں اسلام قبول کرتے ہیں اور بعد تک بھی جو ان کی چلتی رہی تو وہ اس میں ظاہر ہے ان کے لیے وہ صدقہ جاریہ بنتے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت سے پہلے جب یہ حکم آیا جمعے کی نماز کے حوالے سے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تحریری خط لکھ کر ان کو بھیجا اور ان کو کہا کہ جمعے کی جو ہے معاملہ کیا جائے۔ 10 نبوی میں معراج میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 5 نمازیں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجی جا چکی تھی، اور آپ صحابہ کرام کے ساتھ 5 نمازیں پڑھا کرتے تھے، فجر، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء۔ لیکن جمعے کا حکم جو ہے وہ بالکل جسٹ بیفور ہجرت آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا۔ اب ظہر کی نماز تو 4 رکعت ہوتی ہے فرض، لیکن انہوں نے پھر اللہ تعالیٰ نے جب یہ حکم دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوالے سے طریقہ بتایا اور سارا ان کو بنا کے بھیجا، اور پہلا جمعہ حضرت مصعب بن عمیر نے مدینہ میں پڑھا تھا اور جمعے کے دن پڑھا تھا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ ہجرت کر کے گئے تو جو آپ نے قبا میں پہلے 4 دن قیام کیا، 4 دن قیام کرنے کے بعد 5ویں روز جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی طرف روانہ ہوتے ہیں تو بنی سالم کے مقام پر، بنی سالم بن عوف کے مقام پر جمعے کا نماز کا وقت آ گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر پھر پہلا جمعہ ادا فرمایا تھا۔ یہ ابن حشام سے ہمیں پتہ چلتا ہے۔ اچھا، اس کا جمعے کی نماز کی جو ادائیگی کا وقت ہے وہ کون سا ہے؟ وہ بیسیکلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب جمعے کے روز دن نصف النہار سے ڈھل جائے تو 2 رکعت نماز کے ذریعے سے اللہ کے حضور تقرب حاصل کرو، یعنی زوال کے فوراً بعد جمعے کو پڑھا جاتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی حکم پھر ہجرت کے بعد بھی جب آپ خود بھی گئے تب بھی آپ نے بالکل ایسے ہی کیا تھا، اور جمعے کی نماز کو زوال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ادا فرماتے تھے، لیکن 2 رکعت نماز، یہاں پہ کیا آ رہا ہے؟ 2 رکعت نماز کے ذریعے۔ تو ویسے تو ظہر کی نماز 4 رکعت فرض ہوتی ہے، لیکن جمعے کے لیے پھر صرف 2 رکعت کہی گئی، اور 2 رکعت اور 2 رکعت کا جو کفایت کرتی ہے وہ امام کا خطبہ ہے۔
یعنی کہ 2 رکعت فرض ادا کرنی ہے اور اس سے پہلے امام کا خطبہ ہوگا جو ضرور ہے مطلب لازم ہے جمعہ پڑھنے والے کے لیے. اور حضرت عمر کی روایت سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو 2 رکعتیں پڑھانے سے پہلے خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے. اور حضرت وہ بھی فرماتے ہیں کہ تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے حکم کی روح سے مسافر کی نماز 2 رکعت ہے، فجر کی نماز 2 رکعت ہے، جمعے کی نماز 2 رکعت ہے اور یہ پوری نماز ہے. یعنی کہ جمعے کی نماز 2 رکعت پوری نماز ہے، یہ قصر نہیں ہے اور جمعے کو خطبے کی خاطر ہی مختصر کیا گیا ہے. گویا 2 رکعت جو ہے وہ خطبہ کفایت کرتا ہے اور 2 رکعت پڑھنی ہوتی ہیں. جمعے کی نماز سے پہلے اذان دی جاتی ہے اور حضرت عمر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، حضرت ابوبکر حضرت عمر کے دور تک ایک ہی نماز اذان دی جاتی تھی جمعے سے پہلے. لیکن جو حضرت عثمان کے دور میں بہت زیادہ وسیع جو سلطنت بڑھ گئی اور بہت دور دور تک آبادی پھیلنے لگی تو پھر آپ نے 2 اذانیں جو ہے وہ مختص کر دی. پہلی اذان اس لیے ہوتی تھی کہ ریمائنڈر کے طور پر، یاد دہانی کے طور پر کہ بس کانشیس ہو جاؤ اور وائنڈ اپ کر لو، اپنے کام جو ہے وہ ختم کرو اور جمعے کی تیاری کرنا شروع کر دو. اور پھر دوسری اذان جب ہوتی ہے پھر اس کی فوراً بعد امام خطبہ دیتا ہے اور خطبہ دینے کے بعد 2 رکعت جمعہ کی ادا کی جاتی ہے. اچھا، یہ بات اچھی طرح سے سمجھ لینی چاہیے کہ یہودیوں کے لیے جو عبادت کا دن تھا وہ انہوں نے سبت کا دن رکھا تھا، سیٹرڈے کا دن رکھا تھا. اور اس سیٹرڈے کو سبت کے قانون کے حوالے سے ہم پیچھے بھی پڑھ کر آئے کہ سیٹرڈے کو ان کو منع کر دیا گیا تھا کہ کسی قسم کا دنیاوی کام انہوں نے نہیں کرنا. اور آج تک بھی یہودی سیٹرڈے کو کوئی دنیاوی کام کرنے کو حرام سمجھتے ہیں اور نہیں کرتے. اور ان کو دیکھا دیکھی جب عیسائی بنے تو انہوں نے پھر اس دن جس دن ان کا عقیدہ تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ قبر سے اٹھے اور انہوں نے خطبہ دیا اور پھر وہ فوت ہوئے، اللہ تعالیٰ نے ان کو آسمانوں پہ اٹھا لیا، تو اس دن وہ سنڈے کا چونکہ دن تھا تو اس لیے انہوں نے سنڈے کا دن کو اپنی عبادت کا دن بنا لیا اور اسی دن جو ہے وہ اپنی عبادت وغیرہ کا معاملہ بھی کرتے ہیں. انہوں نے آگے کافی ٹائم کے بعد انہوں نے اس کو عام تعطیل بھی بنا دیا سنڈے کو. لیکن جو مسلمان جب آئے تو مسلمانوں کے لیے ظاہر ہے ان کو اہل کتاب سے ڈفرینشیٹ کرنے کے لیے پھر ان کے لیے کون سا دن مقرر کیا گیا؟ جمعے کا دن. اس دن کو پہلے عرب عروبہ کے نام سے جانتے تھے، عروبہ کہا کرتے تھے. لیکن قصی بن کلاب بھی جو ہے اس دن جو اس جمعے کے دن یعنی عروبہ کے دن قریش کو جمع کرتے تھے اور ان کو جو ہے وہ ان کو ملایا کرتے تھے آپس میں. تو اس دن بھی انہوں نے بھی اس کا نام جمعہ رکھا تھا. تو اسی حوالے سے چونکہ اس دن عروبہ کے دن تمام مسلمانوں کا اجتماع ہوگا، وہ آپس میں ملیں گے، جمع ہوں گے، تو اس لیے اس کا نام جمعہ رکھ دیا گیا. ٹھیک ہے، تو جمعے کے حوالے سے میں نے آپ کو بتایا کہ اس کو جمعہ کیوں کہا جاتا ہے، کیونکہ اس میں مسلمانوں کا اجتماع ہوتا ہے اور مسلمان آپس میں جمع ہوتے ہیں اور جمع ہو کر عبادت کا معاملہ کرتے ہیں. اچھا، اللہ تعالیٰ یہاں پر یہ فرما رہے ہیں کہ جب جمعے کے لیے پکارا جاتا ہے، اذان دی جاتی ہے، تو پھر تم کیا کرو؟ فَسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ، اور اللہ کی طرف ذکر کی طرف دوڑو اور خرید و فروخت کو چھوڑ دو. تو جیسے ان کو سب کے دن کہا گیا تھا کہ انہوں نے ہر قسم کا دنیاوی کام چھوڑ دینا ہے، ترک کر دینا ہے، اسی طرح ہمیں بھی کہا گیا ہے کہ ہم ہر قسم کا تجارت، لین دین اور ساری دنیاوی کام جو ہے وہ ہم اس وقت میں ترک کر دیں گے، چھوڑ دیں گے. اگر ہم وہ چھوڑیں گے تو پھر کیا کرنا ہے؟ فَسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو. اچھا، اب اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دوڑ کر مسجد میں پہنچو اور بھاگ کے نماز کے لیے آیا کرو. یہ ہرگز بھی اس کا مطلب نہیں ہے، بلکہ کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے ذکر کرنے کے لیے، جمعے کی نماز کے لیے تیاری کرنے کی صحیح کرنا شروع ہو جاؤ، اس کے لیے کوششیں کرنا شروع ہو جاؤ. تو جمعے کی تیاری اور جمعے کی کوششیں کیا چیزیں ہیں؟ بیسیکلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
جمعے کے دن کو بہت معزز دن کہا اور فرمایا کہ جمعے کا دن تمام دنوں کا سردار ہے، اللہ کے نزدیک عظمت والا ہے اور عید الفطر اور عید الاضحیٰ سے بھی زیادہ افضل ہے۔ اس دن 5 خاص باتیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس روز اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، اس روز اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارا، اس روز ہی آدم علیہ السلام کو وفات دی، اس روز کوئی ایسی گھڑی ہے کہ بندہ کوئی چیز مانگے تو اللہ تعالیٰ اسے عطا فرماتا ہے، بشرط یہ کہ صحیح دعا ہونی چاہیے۔ اس روز قیامت اسی روز قائم ہوگی، لہٰذا تمام مقرب فرشتے آسمان، زمین اور ہوا اور پہاڑ جو ہے وہ اس دن ڈرتے رہتے ہیں جمعے کے دن کہ کہیں قیامت نہ قائم ہو جائے۔ تو کیا یہ ایک تو بہت فضیلت والا دن ہے، لیکن کچھ اعمال ہیں جو تیاری کی صورت میں ہمیں کرنے کا یہاں پر حکم دیا جا رہا ہے۔ تو وہ پسندیدہ افعال جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنے کے حوالے سے ہمیں بتایا کہ نماز کے لیے فکر کرو اور اس دن خوشبو لگانا، غسل کرنا، مسواک کرنا اور جو اننیسیسری بال ہیں ان کو کاٹنا بغل اور زیر ناف کے، اور اس کے علاوہ سرما لگانا، اور یہ چیزیں جو ہے وہ اس دن کی جائیں خصوصی طور پر، اور اچھا لباس جو ہے وہ صاف ستھرا اجلا لباس بطن کیا جائے۔ سورہ کہف کا پڑھنا بھی اس دن جو ہے وہ بہت فضیلت کا حامل ہے، ہم سورہ کہف میں اس کی فضیلت پڑھ چکے ہیں، اور درود شریف کو پڑھنے کی بھی بہت اس دن فضیلت ہے اور بہت زیادہ پسندیدہ ہے درود شریف کثرت سے پڑھا جائے۔ تو گویا یہ وہ باتیں ہیں جو کہ اللہ یہ جمعے کے دن کے لیے دوڑنے کے حوالے سے یا صحیح اور جدوجہد کرنے کے لیے بتائی گئی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت سلمان فارسی کی روایت سے آتا ہے کہ مسلمان جمعے کے روز غسل کرے اور حتی الامکان اپنے آپ کو پاک صاف کرے، سر میں تیل لگائے، خوشبو جو گھر میں موجود ہے وہ لگائے، پھر مسجد جا کر 2 آدمیوں کو ہٹا کر بیچ میں نہ گھسے، جتنی اسے اللہ نے توفیق دی ہے نفل پڑھے، اور پھر جب امام بولے تو جب امام خطبہ دینا شروع کرے تو لوگوں کو وہ خاموشی سے سنتا رہے، اور اس کے تو اگر وہ ایسا کرے گا تو ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک اس کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اچھا، جب امام خطبہ دینے لگتا ہے تو بات چیت بالکل نہیں کرنی چاہیے، بلکہ خاموشی سے خطبے کو سننا چاہیے، اور اگر کوئی بات چیت کر رہا ہے تو اس کو بھی خاموش نہیں کروانا چاہیے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب امام خطبہ دے رہا ہے اور جو شخص اس وقت بات کرے گا تو وہ اس گدھے کی مانند ہے جس پر کتابیں لدی ہیں، اور جو شخص اس کو کہے گا کہ تو چپ رہے تو اس کا بھی کوئی جمعہ نہیں ہوگا، لہٰذا چپ کروانے کے لیے بھی بولنا نہیں ہے، بلکہ اس کو صرف اشارے سے وہ اس کو خود خاموش کروا سکتا ہے، بولنے کی اس کو اجازت نہیں ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں جو کہ صحیح اور جدوجہد ہے اللہ کے ذکر کو کرنے کے لیے۔ اب 2 رکعت نماز پڑھنے کے لیے جب مومن مسجد میں پہنچتا ہے تو اس کو دوڑ کر بھاگ کے نہیں پہنچنا چاہیے، اس کو بھی اللہ اور ہمارا دین پسند نہیں کرتا۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح سے پڑھا رہے تھے تو لوگوں کی آواز سنی کہ لوگ دوڑ کر آ رہے تھے نا، جیسے دوڑنے کی آوازیں آ رہی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اسی طرح سے پوچھا تو بتایا گیا کہ جی وہ نماز شروع ہو چکی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ اس لیے لوگ دوڑ کر آ رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، اور آپ نے کہا کہ انہیں چاہیے تھا کہ وہ آہستہ اور آہستگی کے ساتھ آتے، اور جتنی بعد میں نماز رہ جاتی تو وہ بعد میں اس کو مکمل کر لیتے۔ نماز ختم کرنے کے بعد جسے میں آپ کو بتا دوں، پڑھ کے سنا دوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت ابو قتادہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ ہم حضور کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے کہ یکایک لوگوں کے بھاگ کر چلنے کی آواز آئی۔ نماز ختم کرنے کے بعد حضور نے ان لوگوں سے پوچھا یہ کیسی آواز تھی؟ ان لوگوں نے عرض کیا ہم نماز میں شامل ہونے کے لیے بھاگ کر آ رہے تھے۔ تو آپ نے فرمایا کہ ایسا نہ کیا کرو، نماز کے لیے جب بھی آؤ پورے سکون کے ساتھ آؤ، جتنی مل جائے اس کو امام کے ساتھ پڑھ لو، جتنی چھوٹ جائے وہ بعد میں تم پوری کر لو۔ یہ بخاری اور مسلم کی روایت آتی ہے۔ تو گویا تحمل مزاجی ہمارے دین کا اسلوب ہے، طریقہ ہے، اور یہی سکھایا گیا ہے، لیکن جلدی مت کرنی چاہیے، سارے دنیاوی کاموں کو چھوڑ دینا چاہیے، اور صرف جمعے کی ادائیگی کے لیے، جمعے کے ادائیگی کو کرنے کے لیے ان کے جو مسنون اعمال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائے انہی کو کر کے
کرنے میں جو ہے وہ مصروف عمل ہو جانا چاہیے۔ اچھا، جو شخص جمعے کے لیے نہیں آتا یا جمعہ نہیں پڑھتا، اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کس نے مسند احمد، مسلم، نسائی میں حضرت ابو الجعد زمری، حضرت جابر بن عبداللہ، حضرت عبداللہ بن ابی ابی وغیرہ سے جو ہے نا وہ آتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جو شخص کسی حقیقی ضرورت اور جائز عذر کے بغیر محض بے پرواہی کی بنا پر مسلسل 3 جمعے چھوڑ دے، اللہ اس کے دل پر مہر لگا دیتا ہے، بلکہ ایک روایت میں تو یہ بھی آتا ہے کہ اللہ اس کے دل کو منافق کا دل بنا دیتا ہے۔ تو بغیر شرعی عذر کے کسی جمعے کو چھوڑنا نہیں چاہیے۔ معمولی چیز سمجھ کے جو ہے انسان چھوڑ دیتا ہے۔ عذر شرعی کون کون سے ہیں کہ صرف ان معاملات میں جمعے کو چھوڑا جا سکتا ہے، باقی ہر شخص کے اوپر آپ نے فرمایا جمعہ ہر اس شخص پر فرض ہے جو اس کی اذان سنے، ہر شخص پر فرض ہے جو اس کی اذان سنے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کے خطبے میں یہ تک بھی فرمایا کہ جان لو کہ اللہ نے تم پر نماز جمعہ فرض کی ہے، اور ہر شخص کے اوپر فرض ہے، لیکن کون کون ہے جس کو آپ نے مستثنا قرار دیا ہے، اس کی فرضیت سے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اجازت دی ہے کہ وہ بے شک نہ پڑھے۔ آپ نے عورتوں کو، بچوں کو، غلاموں کو، مریضوں کو اور مسافروں کو اس فرضیت سے مستثنا قرار دیا ہے۔ لیکن اگر یہ عذر شرعی نہیں ہے تو پھر اس کو لازم ہے کہ وہ ہر حال میں جمعے کو پڑھے، اور اگر وہ بغیر شرعی عذر کے جمعے چھوڑتا ہے تو میں نے آپ کو بتایا کہ اس کے دل پر مہر لگ جاتی ہے اور اللہ اس کے دل کو منافق کا دل بنا دیتا ہے۔ تو پھر کیا چیزیں شرعی عذر کے حوالے سے؟ کوئی مسافر ہے، کوئی بیمار ہے، یا کسی کی تیمارداری کرنے پر ہے کوئی مقرر کیا گیا ہے، یا یہ کہ اگر جان مال کا خطرہ ہے اور وہ اس کی حفاظت پر مقرر ہے، یا پھر یہ کہ عزت کا بھی اس کو ڈر ہے کہ اگر عزت اس کی خراب کر دی جائے گی، یا بارش وغیرہ، اگر یہ بھی عذر شرعی ہیں، ان میں بھی اگر بارش وغیرہ ہو رہی ہو تو بھی اس عذر میں گھر میں جو ہے نماز پڑھی جائے گی۔ اچھا جی، جمعہ جو ہے وہ گھر میں نہیں پڑھا جاتا۔ جمعے کے لیے کم سے کم 12 افراد کا ہونا ضروری ہے، اور 40 بھی کہا جاتا ہے کہ 40 افراد ہونے ضروری ہیں، کم سے کم 12 یا 40 دونوں ہی روایات اس میں ملتی ہیں۔ اور خطبہ جو ہے وہ اس میں لازم ہے۔ اگر خطبہ کیونکہ 2 رکعات کو کفایت کرتا ہے، لہٰذا خطبے کے بغیر جمعہ نہیں ہوتا، اور جس وقت امام خطبہ دینا شروع کرتا ہے اس سے پہلے مسجد پہنچنا لازم ہے۔ اگر امام خطبہ دینا شروع کر دیتا ہے اور انسان مسجد میں بعد میں پہنچتا ہے تو پھر اس کی حاضری نہیں ہوتی، اس کی اٹینڈنس نہیں لکھی جاتی۔ حضرت ابو ہریرہ کی روایت سے پتہ چلتا ہے کہ جمعے کے روز ملائکہ ہر آنے والے کا نام اس کی آمد کی ترتیب کے ساتھ لکھتے چلے جاتے ہیں، یعنی جو پہلے آتا ہے اس کا پہلے نام، جو بعد میں آئے گا اس کا نام۔ لیکن جب امام خطبہ دینے کے لیے نکلتا ہے تو وہ نام لکھنے بند کر دیتے ہیں اور ذکر یعنی خطبہ سننے لگ جاتے ہیں۔ تو فرشتے بھی اس خطبے کو سنتے ہیں، اور خطبے کے بعد آنے والے لوگوں کی اٹینڈنس جو ہے وہ جمعے میں نہیں لکھی جاتی، لہٰذا گھر کے مردوں کو، اپنے بیٹوں کو، اپنے بھائیوں کو خطبے سے پہلے مسجد میں پہنچانا ہے۔ یہ نہ ہو کہ وہ مسجد بھی جائیں اور ان کا مسجد میں جمعہ لکھا بھی نہ جائے۔ آج ہمارے بچے اور ہمارے جو چھٹی ختم کرتی ہے جمعے کی، اس کے حوالے سے بہت زیادہ کیئرلیس ایٹیٹیوڈ بھی دکھایا جاتا ہے، اور بالکل بھی ایک تو اول تو پتہ ہی نہیں چلتا کہ جمعہ آیا اور چلا بھی کیا، اور وہ جو سارے کے سارے مسنون اعمال کرنے تھے اس سے بھی سب محروم رہ جاتے ہیں۔ نہ ہی کوئی سورہ کہف پڑھتا ہے، نہ ہی کوئی وہ باقاعدہ طور پر غسل کے معاملات، اور وہ جو ایک ہم بچپن میں دیکھا کرتے تھے کہ بہت ہی اہتمام کے ساتھ جمعے کے سارے معاملات کیے جاتے تھے، لیکن اب وہ باتیں ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے حکمرانوں کو توفیق دے کہ جمعے کی ہی مسلمانوں کا جو دن جمعے کا بنایا گیا ہے تو اس کو ہی ایز اٹ از لے کر اس کی اہمیت کو بھی سمجھیں، اور اس کی اہمیت لوگوں کے اندر بھی اجاگر کریں، اور اس کی اہمیت کے حوالے سے تمام ہی اعمال پر عمل کرنے کی اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرماتا رہے، اور اس کی فرضیت سے ہمیں بہرمند ہونے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔
اچھا، جمعے کے حوالے سے ایک اور بات بھی ہے کہ یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ ساری خرید و فروخت چھوڑ دو. تو خرید و فروخت ہر حال میں چھوڑنا ضروری ہے. یہ چند گھنٹے بنتے ہیں. دیکھیں سبت والوں کو یا یہودیوں کو یا بنی اسرائیل کو تو اللہ تعالیٰ نے پورا ہفتے کا دن دے دیا تھا کہ اس دن انہوں نے کوئی دنیاوی کام نہیں کرنا. وہ مچھلیاں پکڑنے والا جو واقعہ تھا نا، اس میں انہوں نے کیسے ہیلا سازی کے ذریعے سے انہوں نے مچھلیاں پکڑی تھی جال لگا کے. اس دن کی مچھلیاں پکڑتے تو اس دن تھے لیکن نکالتے اگلے دن تھے. تو یہ ہیلا سازی سے انہوں نے یہ عمل کیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا کیا تھا، بندر بنا دیا تھا. اللہ کے ڈونٹ کو ڈو کر لیا تھا انہوں نے، تو اس وجہ سے اللہ نے ان کو بندر بنا دیا. آج اللہ نے ہمارے لیے ہمارے دین کے احکامات بہت سہل ہیں، بہت آسان ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا کہ میں سہل اور آسان دین دے کر بھیجا گیا ہوں، اور واقعی ہماری شریعت کے احکامات بہت آسان ہیں. ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے پورا دن نہیں رکھا، اللہ نے ہمارے لیے چند گھڑیاں رکھی ہیں. چند گھڑیاں ہیں. اور یہ کتنی گھڑیاں بنتی ہیں؟ تقریباً 2.5 گھنٹے بنتے ہیں. صرف اور صرف 2.5 گھنٹے میں ہم اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں نکال سکتے. جب پہلی اذان ہوتی ہے اور اس کے بعد سے جب تک کہ جمعہ نہیں ہو جاتا تب تک کے لیے جو ہے وہ 2.5 گھنٹے بنتے ہیں. میکسیمم 2.5 گھنٹے بنتے ہیں. کم سے کم یہ 2.5 گھنٹے صرف اور صرف جمعے کے لیے اللہ کے لیے مختص کر دیں. جمعے کے دن اللہ کے لیے مختص کر دیں. کوئی دنیاوی عمل اس وقت میں نہ کریں. آج ہمارے یہاں چونکہ جمعے کی چھٹی ختم ہو چکی ہے، بچوں کو اسکول سے لایا جا رہا ہے. ابھی تو خیر لاک ڈاؤن کی وجہ سے یہ معاملات بند ہے ذرا، لیکن کیا ہے عام دنوں میں تو ایسا ہی تھا. اسکولز کھلے ہوئے ہیں، بچوں کو اسکول سے لا رہے ہیں واپسی پر آتے ہوئے، جی فلاں بھی کام کر لوں، فلاں چیز بھی لے لوں، گھر میں فلاں سودا سلف ختم ہے، فلاں چیز گروسری کرنی ہے، فلاں بندے کو فلاں چیز دینی ہے. مطلب اللہ کے نے جو حکم دیا کہ اپنے ساری چیزیں چھوڑ کر صرف اور صرف اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو، اس کی جمعے کی تیاری کرو، نہاؤ دھو خوشبو لگاؤ. عورتیں خوشبو نہیں لگائیں گی لیکن مردوں کے لیے خوشبو لگاؤ، کپڑے اچھے پہنو، اس کے بعد جو ہے وہ صفائی وغیرہ کا اہتمام کرو، پھر ناخن وغیرہ کاٹو، بال کو صاف کرو، اور اس کے بعد جو ہے وہ سر میں تیل سرما، اور پھر ساتھ جو ہے وہ سورہ کہف وغیرہ پڑھو، اور پھر کثرت سے ذکر اذکار کرو. ساتھ مرد جو ہے وہ مسجد میں پہنچ جائیں. اگر عورتیں بھی جانا چاہتی ہیں اور اہتمام ہے تو وہ بھی باقاعدہ پورے شرعی پردے کے اندر رہتی ہوئی عورتیں بھی جمعے میں شامل ہو سکتی ہیں. بہرحال یہ سب چیزیں تو کیا کرے گا کوئی، وہ تو اسکول سے آ رہا ہے، آتے ہوئے راستے میں پوری دکانیں بھی کھلی ہیں اور ہر چیز بھی ہو رہی ہے. جناب میں نے ایک بارے میں پتہ کیا اس حوالے سے کہ جمعے کا ٹائم ہے اور یہ دکانیں کیوں کھلی ہوئی ہیں، تو فلاں وقت میں فلاں دکان کھلی تھی اور فلاں بند تھی. تو میں نے اس کے حوالے سے تھوڑی سی انویسٹیگیشن کی اور دیکھا تو جناب بتایا یہ گیا کہ ہم تو ہیں جی فلاں وقت میں جمعہ پڑھ کے آتے ہیں، وہ لوگ فلاں وقت میں جمعہ پڑھ کے آتے ہیں، تو جس وقت وہ جمعہ پڑھنے جاتے ہیں اس وقت وہ اپنی دکان بند کرتے ہیں بس، اور باقی دکانیں کھلی ہوتی ہیں. تو ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے اور ہمیں اپنے وقت کو بالکل اس وقت کو مختص کر لینا چاہیے. دنیاوی کسی قسم کا کام اس میں نہیں کرنا چاہیے. اگر ہم بھی دنیاوی کاموں میں مصروف رہیں گے کہ جی یہ دکان تو کھلی ہے تو چلو میں اس میں یہ کام کر لوں، یہ دکان بند ہوگی اس میں، پورے بازار ہیں تو آدھے بازار کھلے آدھے بند ہیں. مطلب انسان حیران ہو جاتا ہے یہ چیزیں دیکھ کر کہ ہم جمعے کی اہمیت سے آج واقف ہی نہیں ہیں. تبھی تو ہمارا آج یہ حال ہے. اللہ نے ان کو بندر بنایا تھا، آج ہمارے اندر بھی اللہ نے، ویسے تو ہماری فزیکلی تو ہمیں بندر نہیں بنایا لیکن عقلاً اللہ نے ہمیں بندر بنا دیا. جو بندروں کی صفات ہوتی ہیں آج وہی صفات ہمارے اندر بھی من وان بدرجہ اتم پائی جاتی ہیں. بندر اسی طرح اچھل کود کرتے ہیں، ناچ گانے، کبھی چین سے ٹک کر بیٹھ نہیں سکتے، کبھی ادھر چھلانگے کبھی ادھر چھلانگے. آج ہمارا گھر کا بچہ بندر ہے. چھوٹا بچہ جو ہے وہ ہل رہا ہے میوزک پہ، وہ باقاعدہ طور پر ڈانس کر رہا ہے اور ہل رہا ہے اور لوگ خوش ہو رہے ہیں اور ایسے ہنستے ہیں اس کے اوپر کہ ادھر میوزک بجتا ہے اور ادھر وہ ہنسنا شروع ہو جاتا ہے. ہم تو اپنے بچوں کو جب بچپن سے ہی بندر بنا رہے ہیں، وہ تو بنے ہوئے بنائے بندر آئے نا. پھر وہ بھاگ رہے ہیں دوڑ رہے ہیں، ٹک کے بیٹھ کے وہ کھانا کھا ہی نہیں سکتے. مائیں ہیں کہ پیچھے پھر رہی ہیں اور پھر پیچھے وہ سائیکل چلاتا جا رہا ہے بابا، اور ماں جو ہے وہ پیچھے اس کے نوالے لے کے جو ہے وہ باہر بھاگ رہی اور دوڑ رہی ہے. کہ نہیں آج ہمارے بچوں کا ایسے ہی بندروں والا حال ہے. پھر یہ بچے جو ہے وہ ہائپر ایکٹیو چائلڈ آج ہر گھر میں موجود ہے. بچوں کو چین قرار وہ ہے ہی نہیں. جو پرانے زمانے کے بچوں میں ایک جگہ مائیں بٹھا دیتی تھی، وہ بیٹھے رہتے تھے، مجال ہے جو وہ ہل کے بھی دیں. کتنی زیادہ ہائپر ایکٹیویٹی آج ہمارے اندر آ چکی ہے.
اور پھر جب وہ بڑے ہوتے ہیں تو پھر وہی جو گانے بجانے اور پھر وہ ناچ گانے تماشے وہ ہر چیز ان کے اندر چل رہی ہے. آج گھر گھر کا یہی حال ہے. کوئی شادی کسی گھر میں ہوتی ہی نہیں جہاں پہ ناچ گانے نہ ہو رہے ہو. آج ہمارا گھر کا ہر یوتھ بندر بنا ہوا ہے کہ نہیں بنا ہوا. بندروں کے اندر اور کون سی کوالٹیز ہوتی ہیں اور کون سی صفات ہوتی ہیں. بندر کوالٹیز کیا کہوں گی میں, کون سی صفات ان کے اندر پائی جاتی ہیں, کیا کیا خصلتیں ہوتی ہیں ان کے اندر. اور وہ یہ ہوتی ہیں کہ وہ بیٹھتے ہیں اور ایک دوسرے کے آگے پیچھے بیٹھ جاتے ہیں اور ان کے جوئیں نکال کے کھاتے ہیں, کرتے ہیں نا ایسا. اور آج ہمارے اندر بھی ایسے ہم ایک دوسرے کے آگے پیچھے بیٹھ کر اور خوب ان کے اندر سے کیڑے نکال کے غیبتیں کر کے اور بڑا محظوظ ہوتے ہیں اس کے اندر. ہوتے ہیں کہ نہیں؟ ہر گھر میں ہر شخص غیبت کر رہا ہے, اس کی غیر موجودگی میں اپنی غیبتوں سے اپنی زبانوں کو آلودہ کر کے اتنا کبیرہ عمل کر رہے ہیں, کبیرہ گناہ, جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا تھا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا, تو تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے. اور آج ہم آرام سے ہماری زبانیں ایک دوسرے کی غیبت کیے چلی جاتی ہیں اور آرام سے ہم بولتے ہیں اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا کہ ہم کتنا بڑا گناہ کبیرہ کر کے چلے گئے. اور بندر کیا کرتے ہیں, بندر بیٹھ جاتے ہیں اور کریدنا شروع ہو جاتے ہیں. وہ زخم جو ہے نا, وہ بندر کا زخم مشہور ہے. بندر کا زخم بھرتا نہیں کبھی بھی. کیوں؟ کیونکہ دوسرا بندر بیٹھتا ہے اور اس کو کھرچنا شروع ہو جاتا ہے اور بندر کا زخم بڑھتا ہی چلا جاتا ہے, بجائے اس کے کہ وہ ٹھیک ہوتا وہ بڑھتا ہی چلا جاتا ہے. اور آج ہمارا ایسا ہی حال ہے, کسی کو کوئی تکلیف آ نہ جائے صحیح, اور ہم اس کی اس تکلیف میں آگے بڑھ کے بجائے اس کے کہ ہم اس سے ملیں, ہمیں پتا ہے کہ اس کو تکلیف آئی ہے, وہ پتہ نہیں کتنی مشکل سے اپنے دل پہ کنٹرول کر کے بیٹھی ہوگی, ہم اس سے ملتے ہیں اور جا کے اس کے پورے زخم کو کریدنا شروع کر دیتے ہیں. پورا واقعہ شروع سے آخر تک جب تک ہم سن نہیں لیتے ہمیں چین ہی نہیں آتا. اور وہ پتہ نہیں کتنی مشکل سے اپنے زخم کو جو ہے وہ مندمل کر کے بیٹھی تھی, اللہ پہ صبر کر کے صبر مانگ کے بیٹھی تھی. ہم جاتے ہیں ہم اس کا زخم دوبارہ ہرا کر کے آ جاتے ہیں, اور کچھ نہیں تو وہ زور سے جو ہائے میری بیٹی کے ساتھ کیا ہو گیا, ہائے میری بہن تو ایسی تھی, وہ زور سے محلے میں پہنچنے سے پہلے اونچی آوازوں میں بولنا شروع ہو جاتے ہیں. وہ دوسرے لوگوں کو بھی تکلیف میں دیتے ہیں اور جس کو تکلیف پہنچی اس کو تو اور زیادہ کرب میں مبتلا کر دیتے ہیں اس قسم کی باتیں کر کے. کیا ہمارے ہاں ایسا نہیں ہوتا؟ کسی کی طلاق ہو جائے صحیح مصیبت ڈال دیتے, ساری دنیا اس کے بارے میں باتیں کر کے وہ بیچاری پتہ نہیں کس تکلیف سے گزر کر اپنے آپ کو سنبھال کر بیٹھی اپنی نئی زندگی شروع کر رہی ہے. کوئی اپنا نیا راستہ نکالنے کی کوشاں ہے, اور آتے ہیں اور وہی پورے کے پورے اس کی پوری درودات جب تک سن نہیں لیتے لوگ چین نہیں آتا ہے, اس کے اوپر ڈسکشن نہیں کر لیں اور اس کو لوگوں کو چین نہیں آتا. اللہ یہ باتیں ہمیں سمجھائے اور ہمیں اپنے رویے صحیح کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ کیوں آ رہے ہیں ہمارے اندر؟ اسی لیے آ رہے ہیں بیسیکلی کہ ہم نے بھی جمعے کی فضیلت اور اہمیت کو چھوڑ دیا ہے, جس طرح سے یہودیوں نے, بنی اسرائیل نے چھوڑ دیا تھا. سب کی وجہ سے انہوں نے قانون توڑا تھا تو اللہ نے انہیں بندر بنا دیا تھا. آج ہم بھی توڑ رہے ہیں, اللہ ہمیں بھی بندر بنا رہا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے. اللہ ہمیں جمعے کی ان گھڑیوں کی اہمیت کو سمجھ کر ان کے مطابق اپنے عمل کو ڈھالنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمیں ایسا بنائے کہ ہم اسے پسند آ جائیں. اللہ نے فرمایا قضیت الصلاۃ فانتشروا فی الارض, بس جب نماز پوری ہو جائے تو زمین میں پھیل جاؤ. پھر تم زمین میں پھیلو بھائی, نماز پوری ہونے کے بعد جو کرنا چاہتے ہو کرو. وابتغوا من فضل اللہ, اور اللہ کا فضل تلاش کرو. واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون, اور اللہ کو کثرت سے یاد رکھو تاکہ تم فلاح پا جاؤ. تو گویا سارے دن کے لیے تو اللہ نے یہ حکم ہمیں دیا ہی نہیں تھا نا. عبادت کے لیے تیاریاں کرو, اس کے لیے دوڑ دھوپ کرو, اس کے لیے کوشش صحیح کرو اور اپنی زبانوں کو ذکر الہی سے تر رکھو اور پوری کو پوری نماز کے لیے اہتمام کا معاملہ کرو. بھائی یہ گھڑیاں چند گھڑیاں ہی تو ہیں, ان میں اللہ کے لیے اپنی گھڑیوں کو خالص کرو. اس کے بعد سارا دن تمہارے پاس جمعے کا موجود ہے. اللہ نماز پوری ہونے کے بعد زمین میں پھیلو, اللہ کا فضل تلاش کرو, خرید و فروخت, تجارت, ساری چیزیں کرو. 3 بجے کے بعد جو مرضی کرنا ہے کرو. لیکن آج ہم لوگ اس چیز سے ٹوٹلی آری ہیں. ہم سمجھتے ہیں 1 بجے جب تک ہم خریدیں گے نہیں شاید ہماری چیز ہمارے ہاتھوں سے نکل جائے گی.
کچھ نہیں ہوگا. اللہ کا فضل تلاش کرنا ہے تو اللہ نے کہا بعد میں تلاش کرو بھائی. اللہ بعد میں تمہیں فضل دے گا. پہلے تو کرو گے تو پہلے چیز تو تمہیں ملے گی، لیکن ساتھ ساتھ ہوگا کیا؟ تم بندر خنزیر بھی بنائے جاؤ گے. لیکن بعد میں جب کر لو گے تو اللہ کا فضل بھی تلاش کرو گے اور اللہ کو کثرت سے یاد کرو گے. ایسے ذکر کرو جیسے اللہ تعالیٰ نے تمہیں حکم دیا ہے، اور پھر اس سے زیادہ ذکر کرو. اللہ کا زبان پہ چلتے پھرتے ذکر الہی کو جاری رکھو تو انشاءاللہ تمہارے ہر کام میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکت آئے گی اور تم فلاح یاب بھی ہو جاؤ گے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً، اور جب انہوں نے دیکھا کہ تجارت اور لَهْوًا انفضوا إِلَيْهَا، یا کھیل تماشا ہوتے ہوئے دیکھا تو انفضوا إِلَيْهَا، تو وہ اس کی طرف لپک گئے. وَتَرَكُوكَ، اور آپ کو چھوڑ دیا قائماً، کھڑے ہوئے. یہ کیا ہوا تھا؟ یہ تھا کہ اصل میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ پہنچے تو ایک مرتبہ جمعے کا ٹائم تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جمعے کا خطبہ دے رہے تھے. حضرت جابر بن عبداللہ، حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت ابو ہریرہ، حضرت ابو مالک، حضرت حسن بصری، زید، حضرت قتادہ، مقاتل، ان سب سے یہ چیز واقعہ جو ہے وہ آیا ہے، روایت ہوا ہے. کہتے ہیں کہ مدینہ طیبہ میں شام سے ایک تجارتی قافلہ عین نماز جمعہ کے وقت آ گیا، اور جب وہ آیا تو اس نے ڈھول تاشے وغیرہ بجانے شروع کر دیے تاکہ بستی کے لوگوں کو آمد کی اطلاع دی جائے، اور ایسے ہی اس زمانے میں کیا جاتا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت خطبہ ارشاد فرما رہے تھے. ڈھول کی آوازیں سن کر لوگ بے چین ہو گئے اور 12 لوگوں کے علاوہ سب لوگ جو ہے وہ بقی کی طرف دوڑ گئے جہاں قافلہ ٹھہرا ہوا تھا. تو جب اتنے سارے لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر چلے گئے تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی اصلاح کی، ان کو کی تربیت کی اور ان کو طریقہ سکھایا ان آیات کو نازل کر کے، اور ان سے یہ کہا کہ قل، ان سے کہہ دیجئے، ما عند اللہ خیر من اللہو ومن التجارت، کہ جو اللہ کے پاس ہے وہ اس لہو سے اور کھیل تماشے اور تجارت سے زیادہ بہتر ہے. واللہ خیر الرازقین، اور اللہ بہترین رزق دینے والا ہے. اللہ بہتر رزق دینے والا ہے. تو گویا اللہ کے پاس جو تمہیں ملے گا وہ سب سے بہتر ہے. یہ جو دنیا کی خرید و فروخت اور تجارت اور جو بھلاوے میں ڈالنے والی غفلت والی جو کھیل تماشے کی چیزیں ہیں، ان کو چھوڑ دیا کرو، اللہ کے کاموں میں لگ جایا کرو. اللہ نے جیسا تمہیں طریقہ بتایا ہے ساری چیزیں چھوڑ دیا کرو. صرف اور صرف فسعوا الی الذکر، ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کی طرف جو ہے وہ پیش رفت کیا کرو. وذروا البیع، اور خرید و فروخت چھوڑ دیا کرو. تو اس واقعے کی وجہ سے ان کی ایک اصلاح کی گئی، ان کی تنبیہ کی گئی، ان کو طریقہ بتایا گیا، تربیت کے حوالے سے ان کو سب طریقہ سکھایا گیا کہ جمعے کے ان گھڑیوں میں تمام چیزیں چھوڑ دینی چاہیے. یہی رویہ مجھے اور آپ کو بھی اپنانے کی ضرورت ہے. کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، کچھ لوگ اپنے ملازموں کو رکھتے ہیں، خاص طور سے ملازموں کو بھی جمعے کے لیے جانے نہیں دیتے اور ان کو مختلف کاموں میں لگائے رکھتے ہیں. ان کو بھی خود تو کرنا ہی کرنا ہے، ان کو بھی، اپنے ملازموں کو بھی خصوصی طور پر جمعے کی آزادی دیجیے. جمعے کی طرح کے لیے وہ جائیں اور جمعے کے لیے جمعے کی نماز کی ادائیگی کا معاملہ کریں. یہ اللہ کی طرف سے فرض کیا گیا ہے. اس وقت کوئی دنیاوی کام نہیں ہونا چاہیے، صرف اور صرف اللہ کا ذکر، اللہ کی یاد اور اللہ ہی کے لیے اپنے آپ کو جو ہے وہ اللہ ہی کے لیے اپنے آپ کو لگانا اور کھپانے کا معاملہ ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمیں یہ باتیں سمجھائے. اللہ نے کہا جو تم سمجھتے ہو کہ تم اگر دنیاوی رزق حاصل کرنے کے لیے تم خرید و فروخت تجارت کے معاملات کرو گے، یا تم جو ہے وہ سمجھتے ہو کہ میں اپنے مالک کی اطاعت کی صورت میں جو ہے وہ میں ایسے کروں گا، یہ کام کروں گا کہ میرا باس مجھ سے خوش ہو جائے گا اور مجھ سے میرا رزق جو ہے وہ زیادہ بہتر رہے گا. کوئی لوگ کیا کرتے ہیں، وہ جمعے کی جو مسجد ہوتی ہے، مسجد کے حوالے سے یہ بھی یاد رکھیے کہ جمعہ جو ہے وہ جامع مسجد میں پڑھا جاتا ہے، کیونکہ اس کے لیے کچھ کوانٹٹی ہے نا لوگوں کی موجود ہونا ضروری ہے. ہر مسجد میں جمعہ نہیں پڑھا جا سکتا. جامع مسجد جہاں تمام لوگ جمع ہوتے ہیں اس جگہ پہ جمعہ پڑھا جاتا ہے، کیونکہ اس میں خطبہ دینا بھی ضروری ہوتا ہے. میں نے آپ کو یہ بھی بتایا نا.
اچھا، جب کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ عین مسجد کے باہر جو ہے دکانیں بنی ہوئی ہوتی ہیں اور اپنی دکانیں بند نہیں کرتے. کوئی تندور ہے، کوئی دکان ہے، کوئی ٹیلر ہے، وہ نہیں جمع بند کرتے کہ جی گاہک آئے ہوئے ہیں تو ہم کیسے بند کر دیں. گویا وہ یہ ثابت کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ رازق اللہ نہیں ہے بلکہ یہ گاہک رازق ہے. اللہ نے کہا کہ واللہ خیر الرازقین، اللہ بہترین رازق ہے. اللہ کے رزق پہ توکل کرو. جس نے ابھی تمہارے پاس یہ گاہک بھیجا ہے کیا وہ بعد میں دوبارہ نہیں بھیج سکتا؟ رازق اللہ ہے، اس کے رزق پہ توکل کرو. جو ابھی دے رہا ہے وہ بعد میں بھی دے دے گا. لہٰذا جو اللہ کا حکم ہے اس کو پرائیورٹی بناؤ اور اس کے مطابق اعمال کیا کرو. اللہ تعالیٰ ہمیں یہ باتیں سمجھائے اور توکل دوسروں کے اوپر کرنے کی بجائے ہمیں اللہ اپنی ذات پہ توکل کرنے والا خوش نصیب بنائے. اللہ ہمیں ایسا بنائے کہ ہم اسے پسند آ جائے. ہر حکم جو ہم اللہ کا پڑھتے ہیں اس پر اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرماتا رہے. گھر میں رہنے والی خواتین کیا کریں گی؟ یہ جب پہلی اذان ہو جاتی ہے، جب پہلی اذان دے دی جاتی ہے تو وہ ایک اویئرنیس کے لیے ہے، ایک یاد دہانی کے لیے ہے، کانشیس کرنے کے لیے ہے کہ جمعے کا وقت شروع ہو گیا ہے. لہٰذا دنیاوی سارے کام چھوڑ دو. یہ کھانا پکانا، یہ صفائیاں، یہ فلاں چیز لانی ہے، فلاں چیز دینی ہے، فلاں چیز کرنی ہے، جو چھوڑ دو. غسل کرنے کے لیے چلے جائیں، اپنے آپ کی طہارت کے معاملات حاصل کریں. اس وقت پھر آپ جب اس کے بعد پھر آپ نفل نمازیں پڑھ لیں، کوئی آپ ذکر اذکار کر لیں، جو سورہ کہف ہے اس کی تلاوت کر لی جائے. پھر اس کے بعد جو ہے درود شریف کو کثرت سے پڑھا جائے. خوشبو اگر خواتین نے گھر میں جمعہ پڑھنا ہے تو گھر میں نماز پڑھنی ہے تو وہ بھی جو ہے وہ خوشبو لگانے کا اہتمام گھر میں تو کر سکتی ہیں. تو باہر حال جنہوں نے باہر نہیں جانا تو وہ یہ سارے معاملات گھر میں کریں. لیکن عورتیں اگر گھر میں پڑھ رہی ہیں نماز تو وہ کیا کریں گی؟ وہ اپنی ان تمام چیزوں کو کر کے جب ظہر کی نماز پڑھے گی، وہ تو جمعہ تو نہیں ہوگا جو ان کا گھر میں ہوگا. جب وہ ظہر کی نماز گھر میں پڑھے گی تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بھی پھر اسی اجر سے دو چار ضرور ہی کریں گے انشاءاللہ. اللہ ہمیں بھی اسی اجر کا حقدار ضرور ہی بنائیں گے انشاءاللہ. اچھا، ایک اور بات یہاں پہ یہ سمجھنے کی ہے کہ جمعے کا خطبہ کیوں رکھا گیا. عورتوں کے لیے تو ٹھیک ہے، جمعے کا خطبہ نہیں ہے، چل وہ جمعہ نہیں پڑھ رہی، ظہر پڑھ رہی گھر میں، تو ان کے لیے تو کوئی ایسا خطبے کا معاملہ نہیں ہے. لیکن مردوں کے لیے خطبہ اور جمعہ کیوں رکھا گیا؟ وہ اسی لیے رکھا گیا کہ بیسیکلی دین کی تعلیم حاصل کرنے کا ایک ذریعہ اور ایک یہ طریقہ ہے. اور لوگ کہتے ہیں آج بھی کہ جی عورتوں کے لیے تو خوب درس قرآن وغیرہ ارینج کیے جاتے ہیں اور بہت محفلیں ہیں، کوئی مختلف جگہوں پہ جا کے اٹینڈ بھی کر کے ہم آ سکتی ہیں. مردوں کے لیے کوئی جگہ بتائیں جہاں پر وہ قرآن کو سیکھیں یا دین کو سیکھنے کا عمل کر سکیں. اصل میں یہ جمعہ کا خطبہ رکھا ہی اس لیے گیا تھا، جمعے کا دن رکھا ہی اس لیے گیا تھا کہ مسلمان اس دن کلیکٹ ہوں گے اور اس دن کلیکٹ ہو کے اپنے دین کا ریوائول کریں گے، اپنے ایمانوں کی تجدید کریں گے اور مختلف دین کے مسائل اور طریقے جو ہیں وہ سیکھیں گے. یہی ان کی تربیت کے لیے اور ان کی تعلیم کے لیے اللہ تعالیٰ نے جمعے کا دن رکھا. اور مومن جو مرد ہیں وہ جب جمعے کے لیے جمعہ مسجد جائیں گے اور خطبہ سن کر آئیں گے، امام مسجد سے یہ سیکھ کر آئیں گے. آج ہمارے عربی زبان میں ہماری اردو زبان ہے نا، تو عربی زبان میں بھی خطبہ دیا جاتا ہے اور اردو زبان میں بھی واعظ دیا جاتا ہے، کیونکہ ہمیں عربی سمجھ میں نہیں آتی، لہٰذا پھر ہمارے لیے واعظ سننا بھی اتنا ہی ضروری ہے. اب یہ جو واعظ جو ہے یہ خطبے کو ریپلیس کرتا ہے اور ہمیں اسی واعظ میں بھی مردوں کو سمجھ میں آتا ہے، مختلف دین کی باتیں انہیں سمجھائی جاتی ہیں، انہیں احکامات اور انہیں جو مسائل ہیں وہ بتائے جاتے ہیں اور طریقے سکھائے جاتے ہیں. اور پھر وہ جب وہاں پہ سیکھتے ہیں تو انہوں نے گھر میں آ کے اپنی بیویوں کی، اپنے بچوں کی ٹریننگ کرنی ہوتی ہے. یہ طریقہ تھا دین کی تعلیم اور تربیت کے حوالے سے جو اللہ نے ہم رہتی دنیا تک کے لیے قائم اور دائم کر دیا. لیکن آج ہمارے گھروں کے مرد واعظ سے پہلے تو پہنچتے ہی نہیں، اینڈ خطبے کے وقت جو ہے وہ دوڑ کے مسجد پہنچتے ہیں اور 2 رکعت پڑھ کے اور بھاگے دوڑے جو ہے وہ واپس آ جاتے ہیں. جمعے کی سنت پڑھنا بھی ضروری ہے اور گھر میں سنت پڑھ کے جائیں
وہاں جا کے خطبہ سنیں اور اس کے بعد سننے کے بعد اپنی آواز سنیں، خطبہ سنیں، پھر اس کے بعد اپنی نماز پڑھیں اور پھر گھر میں واپس آ کر سنت جو باقی رہ گئی ہے اس کو جو ہے وہ ادا کیا جائے۔ یہ طریقہ تھا اصل میں دین کو سیکھنے اور سکھانے کے حوالے سے۔ آج ہمارے لیے ہمارا سارا جو آوے کا آوا ہے وہی الٹ چکا ہے، ہر چیز پلٹ چکی ہے، نہ کوئی مسجد جاتا ہے اور اگر پہنچتا بھی ہے تو بالکل اینڈ ٹائم پر پہنچتا ہے۔ اللہ ہمارے گھر کے مردوں کو باجماعت نمازی بھی بنائے اور جمعے کی اہمیت کو سمجھ کر جمعے کو وقت پر جا کر پڑھنے کی اور وہاں سے سیکھ کر آ کر گھر میں سکھانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ یہ وہ دین کی دعوت اور تبلیغ کا طریقہ تھا جو جمعے کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو سکھایا۔ آج اگر ہم سے کوئی پوچھے کہ جی مردوں کے لیے کوئی جگہ کیوں نہیں ہے، تو انہیں کہیں کہ جاؤ اور جا کے جمعے کے دن سیکھا کرو اور جمعے کو سیکھ کر اور آ کے ہمیں بھی سکھایا کرو۔ اللہ تعالیٰ یہ کام ہم سب کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ صدق اللہ العظیم۔ آمین ثم آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آمین ثم آمین۔